बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इवनिंग आवर और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद फारूक नज़र। अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। आज 14 जून जुम्मतुल मुबारक। मैं आपसे मुखातिब हूं i40 न्यूज़ के मैनचेस्टर स्टूडियो से। सियासी गर्मा गर्मी और भी शिद्दत अख्तियार कर रही है। आज एक और अहम गिरफ्तारी हुई है आसिफ अली जरदारी साहब की जो बहन फरियाल तालपुर भी उनको गिरफ्तार किया गया नैब की तरफ से, और उनको उस अंदाज से रवायती जो जेल है या कस्टडी उसमें नहीं रखा गया, बल्कि जो जरदारी हाउस है उसमें उनको नज़रबंद या उस जगह को सब जेल करार दिया गया है। एहतसाब के मामले में जो अब 2 दिन पहले इमरान खान साहब की जो तकरीर थी रात गए, उसमें जिस तरह उन्होंने कहा कि हुकूमत छोटी चीज़ है, अगर जान भी चली जाए करप्शन के खिलाफ जंग जारी रखूंगा। तो एक कमीशन का भी उन्होंने ऐलान किया, और कमीशन जो है आखिरी 10 साल में 24,000 अरब रुपए के जो कर्जे लिए गए उनकी खोज लगाएगा कि वो आखिर कहाँ गए। एक एहतसाब के नाम पे ये मामला इससे पहले भी होता रहा है, पकड़ धकड़ का सिलसिला होता रहा है और गिरफ्तारियां तक होती रही हैं। लेकिन आपको याद होगा कि इससे पहले भी हमने बहुत से अहम रहनुमाओं की गिरफ्तारियां, इवन आसिफ अली जरदारी साहब भी बहुत अरसा जेल में रहे, और नून लीग की जो क़यादत है 99 में जब परवेज़ मुशर्रफ साहब इक़्तिदार में आए उस वक्त वो भी जेल में थे। काफ़ी गुफ्तो शुनीद या कुछ ढील के बाद या डील के बाद उनको NRO दिया गया और वो बिरूनी मुल्क चले गए। उस दौरान जो सारा वो एहतसाब का अमल था वो किधर गया, वो लूटा हुआ माल जो पाकिस्तान का था, वो कौन सी शख्सियत थी जो उसने अपने तन तनहा ये सारा कुछ माफ़ कर दिया। तो ये बहुत से सवालात हैं कि ये NRO आखिर जब पास में दिया जाता रहा है तो ये क्यों दिया जाता रहा है। और अब भी कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि अगर 10 साल गुज़श्ता 10 साल के मामले में आपने कमीशन बनाना है तो सिर्फ पिछले 10 साल ही क्यों, मुशर्रफ दौर का वो दौर जो है या कम से कम 2002 से इसका आगाज़ किया जाए, जब जो एक जंग छिड़ी, जब उसमें अफगानिस्तान में अमेरिकन अफवाज आ गई और टेररिज्म के नाम पे बहुत से फ़वाइद पाकिस्तानी उस वक्त गवर्नमेंट को डॉलर्स की शक्ल में मिले। तो वो सारा जो एहतसाब का अमल है महज ये सियासी हुकूमतों तक ही महदूद क्यों होगा। लेकिन अब इमरान खान जो हैं वो इस वक्त ये बार बार दावा कर रहे हैं कि उनकी ये जो हुकूमत है जिस मकसद के लिए वो आई है वो इस मकसद में ज़रूर अब उनके 8-10 महीने जो थे, जो मुश्किलात थी ख़ास तौर पे मुआशी तौर पे, उस पर उन्होंने काबू काफ़ी हद तक पा लिया है या डायरेक्शन हासिल कर ली है। तो अब उनका काम है कि वो रिकवरी मोड में जाए, या जैसे बहुत से वज़रा भी ये कह रहे हैं कि अब उन्होंने रिकवर करना है। तो रिकवर वो कैसे करेंगे और किस अंदाज से, ये मामला अभी तक जू का तू है। फ़िलहाल उन्होंने अपनी तकरीर में भी कहा कि बड़े बुर्ज जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। तो बड़े बुर्ज किस अंदाज से अब पाकिस्तानी सियासत में अब उनके लिए मुश्किलात भी पैदा कर सकते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा जो काफ़ी अरसा खामोश रहीं, अब वो भी उन्होंने कल एक जलसा भी किया, उसमें भी उनकी जो ज़बान थी उनको फरदौस आशिक अवान साहबा ने कहा कि वो एक राजकुमारी का खिताब था जो अपनी कमीज़ों के गिर्द हुकूमत में वो ये बात कर रही थी, और उनको ये ज़ेब नहीं देता कि जब वो इतने झूठ उनके पकड़े गए हैं अब वो अपने आप को या अपने दामन को साफ करार दे रहे हैं। इवन सब जो लोग हैं जो इस वक्त जो बड़े बड़े गिरफ्तारियां हुई हैं, सब लोग यही कह रहे हैं आसिफ जरदारी साहब से लेके हमजा शहबाज तक कि उनके हाथ साफ है, उनका दामन साफ है। लेकिन एक अचंभे की बात है, ये अजीब सब सवाल जहन के अंदर आते हैं कि आखिर अगर उनका दामन साफ है तो फिर किन के हाथ रंगे हुए हैं, कौन इन सारे मामलात में मुजरम है। बजट आया, बजट के मामले में जैसे एक तवक्को थी कि मौजूदा हुकूमत के पास अब कुछ अवाम को फ़िलहाल देने के लिए कुछ नहीं है, इसी वजह से जो 70 खरब रुपए के लगभग का जो बजट आया उसमें चीनी, घी, गोश्त, सिगरेट, दूध जो है और वो, और इसके अलावा कंस्ट्रक्शन का जो सरिया ईंटें वो महंगी हुई हैं, किसान के लिए खाद बड़ी अहमियत है वो महंगी हुई है। तो ये जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी है वो भी महंगी हुई हैं। तो अब एक सवाल ये उठ रहा है कि अपोजिशन जमातें जब अपने मफाद के लिए, बेशक वो अपने जिसे कहते हैं कि अब्बू बचाओ तहरीक अगर वो आगाज़ शुरू करेंगे, लेकिन जहां पर अवाम मसाइल से दो चार हैं तो क्या अवाम उनकी इस तहरीक में वो शामिल होंगे, या वो वाकई इतना शऊर रखते हैं
کہ وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جو ذاتی ایک ضرورت ہے کہ اس وقت عوام اٹھے اور سیاسی ہلچل پیدا ہو یا موجودہ حکومت جو ہے اس کو ہٹایا جائے، تو اس مقصد کے لیے ہی وہ عوام کو دعوت دے رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے کہا گیا کہ وہ کیا جواز رکھتی ہے مریم صاحبہ کہ جو پاکستانی بچوں کو، نوجوانوں کو کہہ رہی ہیں کہ وہ ان کے والد صاحب کے لیے باہر نکلے، جبکہ ان کے اپنے سگے بھائی جو ہیں وہ یہاں حسن نواز، حسین نواز باہر ہیں۔ تو بہت سے سوالات ہیں، اس پر بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ بہترین پینل آج کے اس پروگرام میں شامل ہوگا۔ اس گفتگو میں ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار، لکھاری اور اینالسٹ جناب ڈاکٹر یونس امین صاحب شامل ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اور کچھ مہمان ہمارے ابھی جوائن کریں گے، تو جیسے جیسے وہ آتے ہیں آپ کے لیے میں چاہوں گا آپ کی ٹیلی فون لائنز بے شک ابھی سے کھول دی جائیں، تاکہ آپ بھی اپنا ایک حصہ جو ڈالنا چاہیں تو وہ ڈال لیں۔ ڈاکٹر صاحب، احتساب کا جو عمل ہے یہ رات گیا، عمران خان صاحب نے خطاب بھی کیا، انہوں نے کہا کہ یہ حکومت تو چھوٹی چیز ہے، یہ جاتی تو جائے، جان بھی اگر چلی جائے تو وہ کرپشن کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے۔ تو کیا اب یہ جو معاملہ ہے، آج ایک اور گرفتاری ہوئی ہے، اس وقت نواز شریف صاحب، آصف زرداری صاحب، حمزہ شہباز، فریال تالپور وہ جیل میں ہیں یا کسٹڈی میں ہیں، اس کے علاوہ شہباز شریف ضمانت پہ ہیں اور بہت سے بڑے لیڈر، ایون مریم نواز صاحبہ بھی ضمانت پہ ہیں۔ تو کیا آپ اس معاملے کو تھوڑا آگے بڑھتا دیکھ رہے ہیں یا محض ایک انتقام کی آگ ہے جو تھوڑا سا ایک عمران خان صاحب کو غصہ کل آیا، پرسوں اسمبلی میں ان کو بات نہیں کرنے دی گئی یا بجٹ سیشن میں شور شرابہ ہوا، اس وجہ سے انہوں نے ذرا یہ چیلنج کیا ہے، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے انوائٹ کیا جی۔ تو بات یہ ہے کہ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی انتقامی کارروائی ہوتی تو اسی وقت اٹھا کے آصف زرداری کو اندر دے دیتے، اسی وقت تو نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، ایک پروسیس انہوں نے، میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کی حکومت میں کچھ خامیاں ہیں، کچھ مہنگائی ہو گئی ہے، کچھ اس طرح کے ہوئی ہیں چیزیں، جیسے 70 کھرب کا بجٹ آیا، اس میں بہت عوام پریشان ہوئی ہے کیونکہ ظاہر بات ہے خزانہ خالی تھا۔ تو اس میں یہ چیز مین ہے کہ اگر انتقامی کارروائی ہوتی تو آتے ہی اندر دے دیتے، ٹھیک ہے، سال انتظار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں ان کو اتنا فری ہینڈ دیا کہ وہ اتنا پارلیمنٹ میں ادھر عوام میں آ کے جس طرح وہ کیوں نکالا کرتے رہے، وہی سیم سٹوری ادھر بھی تو ہوتی رہی ہے نا۔ نیب کی کیا مجال کہ وہ کچھ کر لے، یہ تو ان کے خود کا کیا ہوا سامنے آیا ہے نا۔ اس میں تو یہ نہیں ہے کہ جی عمران خان نے کوئی ان سے کوئی، ہاں عمران خان نے قوم کے لیے تو کیا ہے، اچھا کیا ہے یہ تو ٹھیک ہے۔ یہ اس کا میں خود سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستانی قوم کے ساتھ انصاف پورا نہیں ہو رہا، عمران خان نے سلو کام کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو 1 سال 1.5 سال کے بعد جو کام کرنے کا ابتدا کی ہے، اس سے پہلے تھا کہ وہ آتے ہی پہلے مہینے میں کرتے، صحیح ہے، ان کو آتے ہی اندر دیں۔ دیکھیں ملک ڈوب رہا ہے، لوگ ذلیل ہو رہے ہیں بیچارے، کھانے کو مل نہیں رہا، کس کی وجہ سے؟ ہم کہتے ہیں یار عمران کی حکومت آئی تو یہ ہو گیا، ٹھیک ہے، بھائی عمران سے پیچھے کا سارا سسٹم وہ بیچارہ کیا کر لے، ٹھیک ہے، جو وہ میکسیمم کر سکتا ہے وہ تو کر رہا ہے نا۔ صحیح ہے۔ اچھا، یہ جو پہلے شروع میں جب بات ہوئی تھی، کچھ اسمبلی اجلاس ہوئے، تو اس وقت پیپلز پارٹی کی طرف سے کہا گیا کہ آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، 5 سال آپ کو پورے کرنے دیے جائیں گے۔ اس وقت زرداری صاحب کا یہ معاملہ آیا ہے کہ عمران خان استعفیٰ دے اور گھر جائیں، ان کا اور کوئی مطالبہ ہے ہی نہیں۔ تو یہ جو چینج آئی ہے، یہ محض ان کو یہ خوف ہے کہ شاید اب ان کے گھیرے تنگ ہو دراصل یہ گئے؟ ہے نا کہ وہ ان کو سب وہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے تھے، ان کے نیب کی کیا مجال، صحیح ہے، تو ابھی ان کے ساتھ یہ ہو گیا ہے۔ پھر وہ ظاہر بات ہے، پھر کیسے کہیں گے کہ اسی کی حکومت رہے جو ہم اندر دے رہا، ٹھیک ہے، پھر ایک تو یہ کامن سی بات ہے بالکل۔ صحیح ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان کو یہ ہے کہ یار یہ آ گیا، ابھی اس کو دے دیا اندر، اس کو دے دیا، ابھی ان کو بھی دے دیا، صحیح ہے۔ تو یار یہ تو کام شروع ہو گیا، یہ تو آگے فیوچر یعنی نظر پہلے نہیں آ رہا۔ حالانکہ الزامات یہ دونوں پارٹیاں لگاتی تھی، لیکن چلیں وقتی طور پہ کوئی اندر گیا بھی تو ان کو اس کو یہ تھا کہ ہماری اگلی باری پھر ہماری بھی آئے گی، ہاں جی ہاں جی، اور یہ مساق جمہوریت تھا، یہ کیا تھا، الفت تھی کوئی۔ تو اب ان کو یہ توقع نہیں ہے کہ عمران خان جو ہے یہ ان کے ہوتے ہوئے شاید ہمارے یہ دال نہیں، پتہ کیا ہے، یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ پاک آرمی ایک مخلص ادارہ ہے پاکستان کے ساتھ جو کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو پورے پاکستان کو لے کے چل رہا ہے، میں سمجھتا ہوں۔ یہ ہو سکتا ہے کوئی اختلاف کرے، میں اس سے کوئی نہیں مجھے، لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں یہ تو
पाक आर्मी को चाहिए था, अभी भी चाहिए कि इसमें थोड़ा सा और इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है, ताकि ये करप्शन को कंट्रोल करें। सही है। अभी ये जो कमीशन में तो तकरीबन बहुत से इदारे ऐसे हैं, ISI है, IB, सारे जो है जी हाँ, जी हाँ। अभी ये देखें कि अभी सिर्फ पकड़ के अंदर दिया तो कहते हैं इमरान को ही उतार दो, इनको 5-5 4-4 दिन गुजरने हैं, इनके AC बंद करें सबसे पहले, AC के बगैर रखें। आपको याद है वो सऊदी अरब में कुछ शहजादों को उन्होंने पकड़ के होटलों में रख दिया, उन्होंने कहा भाई बाहर उसी वक्त जाना, आपने जो भी माल शाल दिया है। वो तो ये देखें, आप जर्मनी की मिसाल लें, आप कोरिया की मिसाल लें, चाइना में देखें, उन्होंने बड़ी बड़ी सजाएं दी हैं। चले सजाएं ना भी दें, इनको इनके लिए ये भी टॉर्चर है कि इनको ऐसी नहीं मिला। वो कहते हैं हमारे हाथ साफ है, सबूत लाएं जी, जो भी अगर नहीं, वो समझते हैं मुंह में डाल लिया और हाथ धो लिया। बल्कि नवाज शरीफ कहते हैं कि बियॉन्ड मीन्स अगर है भी हमारे जो अगर मामलात ये सारे, तो आपको क्या है। या जरदारी साहब कहते हैं कि फालूदे वाले में से अगर निकले हैं लाखों अरबों रुपए तो वो उसका कसूर है कि उसको पता ही नहीं चला ये क्या हुआ मेरे साथ। तो ये है, लेकिन गया किधर है या गे किधर है। मैं कॉल्स का सिलसिला भी शुरू करूं और उसके बाद बात आगे बढ़ाऊं। अस्सलाम वालेकुम। भाई, आपको आपके मेहमानों को बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तो भाई ये असल में आप देखें कि जो जिसने जुर्म किया है ना, उसको तो जुर्म वो कहता है कि मुझे कोई पूछे ही ना, मैं करता ही जाऊं। ठीक है। मैं कल आपने कहा था आज बात करना, तो मैं आज करना 2-3 बातें मेरी सुन लेना सारी। जी प्लीज। शमशान बुखारी से आजिज दामरा जो अभी पीपल्स पार्टी में कंटिन्यू कर रहा है, तो उसमें वो भी बैठा हुआ था, वो पीपल पार्टी की तरफ से शमशान बुखारी, क्योंकि मैं ओकाड़ा का बिलोंग करता हूँ वहां से, तो शमशान बुखारी को मैं जाती तौर पर जानता हूँ। उसने कहा कि भाई देखो, मैं भी, दामरा ने कहा कि तुम भी तो पीपल पार्टी में थे, अगर बेईमानी हो रही थी तो तुम उसके साथ शामिल थे। ठीक है। उसने कहा भाई अगर ये तुमने बात करी दी है, कहता ना मैं शामिल था, ना रजा रबानी, ना एतजाज हसन, ना ये जो है जो क्या नाम लाले मूसे वाला जो है कायरा साहब, कायरा, कहता है इन पर क्यों इल्जाम लगे। ठीक है। शमशान बुखारी ने उसका दामरा को उसी वक्त झाड़ दिया। ठीक है। और ये मैं आपको बता दूं कि आप देखें कि इनको शौक कितना है पीपल पार्टी को हुकूमत करने का। सिंध में 2296 मोटरसाइकिलें रमजान में चोरी हुई, 113 गाड़ियां, 4000 मोबाइल, और बाकी जो परस छीने, जो जेबें खाली गाड़ी में खड़े करके 4-4 मोटरसाइकिल वाले इधर उधर आगे गाड़ी के लगा के तो लूट लिया फैमिली को। ये कल का वाक़या है। आप देखें कि इनको वो शहीद, वो दूसरा जितने भी वजीर हैं इनके, अगर पीपल पार्टी को इनको रोज क़यामत खुदा नहीं याद डिफेंड करने आ जाते हैं, उनको क्यों नहीं समझाते। आप पानी देखें कि 80% दिबाची में, कराची की जो लाइन जाती है, 80% पानी रास्ते में चोरी हो जाता है। तो फिर ये क्या हुकूमत है। फिर इनका जो पैसा जो चोरी हुआ है, अगर वो देखो सारा पैसा चोर भी मिल गया, माल भी मिल गया, लेकिन वो कहता मैंने अभी जो प्रेसिडेंट होता है उसके तो 36,000 नौकर, जो बहन है उसकी 36,000 नौकरानी है, जिसी से जैसे वो यामनी से काम लेते थे। ये जो है मुल्क को तबाह करवाने में इनका पीछे बाकी मुल्क जैसे यमन, दूसरा इराक, ईरान, ये सारे तबाह करते जा रहे हैं। इनके पीछे ये 2-3 बंदे लगा दिए उन्होंने। काम उन्हीं का है। तो देखें इनको कामयाब नहीं होने देना। जरदारी LRO करवा दिया, और वो ये अमेरिका की बातें मान के ये नवाज शरीफ भी ये चाहते हैं कि मुल्क कामयाब नहीं होना। अगर बंदा के सही आ ही गया है, तो आप देखें कि जितना लूट के ले गए हैं, अगर इनके अकाउंटों से वापस लें, और जो आते हैं गिराव कर लेते हैं आके जो असेंबली के जो स्पीकर का, इनकी उस दिन की तनख्वाह काटनी चाहिए। अगर तो तुम सही हो, ऑन द पॉइंट हो, लिख कर दो अपनी शिकायत। अगर तुम पॉइंट पर गलत हो तो फिर इनकी उस दिन की तनख्वाह काटे, तो मेरे ख्याल ये गिराव करना बाहर आ जाएंगे। ये मेरे पॉइंट थे। इनसे पूछें कि कुरान कहता है कि माँ बाप के खिलाफ भी गवाही जाती हो ना तो देनी चाहिए। तो ये कौन है जो डिफेंड करने आए थे? ये इनके अजीज है, रिश्तेदार है, या रोज क़यामत को जब पकड़े जाएंगे उस वक्त क्या जवाब होगा इनके पास? अच्छी बात सर, बहुत शुक्रिया अहमद साहब, जर्मनी से आप शामिल हुए। नाज़रीन, कॉल्स का सिलसिला भी जारी है और आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। एहतसाब हो रहा है या कोई इंतकाम, वो जारी है। इस पर बात करने के लिए अब हमें ज्वाइन कर लिया है पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी नदीम कैसर साहब ने। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आप शामिल हुए। एक कॉल और लेके फिर मैं आपसे इस पर पूछूंगा ये क्या सूरत हाल जो चल रही है इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम। जी माशाल्लाह माशाल्लाह नकवी साहब, बहुत शुक्रिया, खुश आमदेद। कल मैंने भी इंतहा कोशिश की कांटेक्ट करने के लिए, लेकिन मैं कामयाब ना हो सका। कोई बात नहीं, आपका सलाम पहुंचा था। सही, लेकिन
عید کی مبارکباد بھی رہی تھی. جی جی. اور کچھ آپ کے خاندان میں بھی کچھ افسوسناک واقعہ ہوا, جی جی. اس پہ اظہار وہ بھی کرنا چاہیے. جزاک اللہ آپ کیا. اللہ آپ کو اپنی رحمت سے نوازے, اپنے ایمان میں رکھے, الہی اور آمین, کامیاب رکھے. الہی آمین. انشاءاللہ تعالیٰ اگر موقع رہا انشاءاللہ کبھی کسی وقت آپ سے پھر بات چیت ہوگی. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ محترم نقوی صاحب اسلام آباد سے ناظرین ہمارے ساتھ تھے. جی ندیم کیسر صاحب کیا بتائیں گے جو اپڈیٹس ہیں؟ ایک موقع پہ پیپلز پارٹی کا موقف تھا کہ 5 سال اس حکومت کو کرنے دیے جائیں, لیکن اس وقت زرداری صاحب کا یہ بیان آ رہا ہے کہ یہ عمران خان جو استعفیٰ دیں گھر جائیں. تو یہ تبدیلی ان کی گرفتاری کی وجہ سے ہے یا کچھ اور کوئی ایسی وجوہات ہے کہ ان کو جانا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. دیکھیں فاروق صاحب, گزارش یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا شروع سے یہ اسٹانس تھا کہ ہم کسی بھی جمہوری روایات کو زندہ رکھتے ہوئے ہم نے کسی بھی حکومت کے خلاف ہم نے حکومت گرانے کی کوشش نہیں کرنی ہے اور نہ کسی طاقت کا ہم نے ساتھ دینا ہے. ابھی تقریباً 2 گھنٹے پہلے ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اسلام آباد میں ایک بھرپور پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے, اور ایک صحافی کے جواب میں سوال کے جواب میں انہوں نے یہی سوال کیا تھا. انہوں نے کہا کہ ہم کبھی بھی اس گورنمنٹ کو گرانے کے لیے ہم بات نہیں کریں گے, بلکہ ایون دو کہ ہم اپنے جو باقی رفقا کار ہیں, جو باقی ہماری جماعتیں ہیں, ان کے ساتھ مل کر ہم یہ کوشش کریں گے کہ حکومت نہ گرایا جائے. لیکن ہاں, جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ہم ایک چیز کا سٹینس ضرور لے سکتے ہیں کہ ہم ان ہاؤس تبدیلی کے خواہاں ضرور ہیں. ٹھیک ہے کہ عمران خان نے آج تک جو کچھ عمران خان کی حماقتوں کی وجہ سے پاکستان اس نہج پر پہنچ چکا ہے کہ پورے اقوام عالم میں ہمیں شرمندگی کا باعث ہم بن رہے ہیں, اور پاکستان کا محکوم طبقہ جو ہے, ہمارے مزدور, کسان, تحقان, طالب علم جو ہیں, وہ آج جس حالت میں جا رہے ہیں. اور آپ یہ ود ان ویک آپ دیکھیں گے کہ نیا بجٹ جو آ رہا ہے اس بجٹ میں کس انداز میں ایک غریبوں پر جو بجلی گرائی جا رہی ہے اس کے اثرات کیا ہوں گے, اور لاتعداد قرضے لے کر اور اس کو ان قرضوں کو کہاں پر لگایا جا رہا ہے ابھی تک یہ پتہ نہیں ہے. اور آپ کے جو پاکستان کے معاشی حالات ہیں وہ اس حد تک بگڑ چکے ہیں, اور پاکستان اس حد تک گمبھیر صورتحال سے دوچار ہو چکا ہے کہ آج آپ کا پاؤنڈ جو ہے وہ 196 تقریباً 200 روپے پاکستانی کے لگ بھگ جا چکا ہے. پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا. اس سے پہلے بھی لوگوں نے قرضے لیے تھے, اوبیسلی پاکستان کی گورنمنٹ قرضے لیتی رہی ہے, لیکن ایسا برا حال کبھی نہیں ہوا تھا کہ اس حکومت کی ناقبد اندانہ پالیسیوں سے ہم آج اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ ہم بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ ہونے جا رہے ہیں. اور اس کے باوجود جھوٹ پہ جھوٹ اور جھوٹ پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ یہ عمران نیازی دروغ خان جو ہے یہ روز جھوٹ پہ جھوٹ بول کر عوام کو گمراہ کیے جا رہا ہے, اور اس کے اپنے پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ بھی اب دفاع کرنے کے لیے اس کو نہیں آ رہے. ان کو پتا ہے کہ یہ شخص نے مایوس ہو چکے ہیں وہ لوگ بھی. یعنی یہ اس سے گرفتاریوں کا کوئی تعلق نہیں ہے اس وقت جو آپ مطالبہ کر رہے ہیں یا حکومت پہ پریشر ڈال رہے ہیں, یہ صرف عوام کی جو مشکلات اس وجہ سے آپ گرفتاری ایک ڈفرنٹ چیز ہے. دیکھیں آپ دیکھیں کہ انصاف, ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر کسی پر کیسز بنے ہیں تو ان کا احتساب نہیں ہونا چاہیے. احتساب ہونا چاہیے لیکن انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. کہ اگر سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری یا محترمہ فریال تالپور صاحبہ پر یہ کیسز ہیں تو یہی کیسز جو ہیں وہ خٹک صاحب پر بھی ہیں. یہ کیسز جو ہیں وہ آپ کے دیگر رفقا کار جو ہیں ان پر بھی ہیں, تو ان کو آپ دائرہ اختیار میں کیوں نہیں لے کے آتے؟ یہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی آج 35-40 سال سے ان مصائب کا سامنا کر رہی ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر محترمہ بینظیر بھٹو تک ہم ان معاملات سے ہم دوچار ہو چکے ہیں. کیا اس سے پہلے 11 سال صدر پاکستان آصف علی زرداری نے جیل میں نہیں گزارے؟ اور کیا ثابت ہوا؟ اس وقت بھی بہت سے کرپشن کے کیس, BMW اور کیا کیسز سامنے آئے تھے. اور ایون دو کہ آپ دیکھیں کہ ہماری اپنی حکومت میں جب پیپلز پارٹی کی اپنی حکومت تھی 2008 میں, تو اس وقت دیکھیں کہ ہمیں میمو گیٹ اسکینڈل کا سامنا کرنا پڑا. اور ابھی یہ تقریباً کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ عدالتوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ کیس بالکل بوگس تھا. صحیح ہے سر, میں کال لے لوں, اس پر گفتگو آگے جاری ہے. السلام علیکم. گڈ ایوننگ سر. چلے, بہت شکریہ.
اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے چودھری صاحب فرما رہے تھے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ عوام کے لیے اتنی درد سر بن گئی کہ مجبوراً پیپلز پارٹی کا عوامی جماعت ہے اس کو آنا پڑا، یا اس طرح تھوڑا پریشر ڈالنا ان کے لیے ضروری ہو گیا ہے. لیکن جو کچھ کیسز تھے زرداری صاحب پہ یا میمو گیٹ معاملہ جو ہوا، اس وقت تو نواشی صاحب بھی اس کے روئے رواں تھے سارا کچھ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو اب جو آپ کو لگ رہا ہے کہ جو واقعی عوامی جماعت ہونے کی وجہ سے وہ باہر نکل رہی ہے، یہ صرف ایک اوپر دکھانے کی چیز ہے، اندر یہی معاملہ ہے کہ وہ جو جعلی اکاؤنٹ کیس ہے اور جو ان کو شواہد ملے ہیں اس وجہ سے معاملہ کافی سخت ہوتا جا رہا ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے. یہ 2-3-4 چیزیں بالکل انہوں نے ندیم قیصر صاحب نے بڑی اچھی ایکسپلین کی ہیں. مثلا انہوں نے کہا کہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے. عمران خان کی جو حماقتیں کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے ارد گرد ٹیم وہ پراپر کام نہیں کر رہی، وہ وہی ہے نا، ظاہر بات ہے وہی اٹھ کے حکومت میں بلکہ وہ جن 10 سالوں کا احتساب کریں گے وہ حفیظ شیخ صاحب کے بھی ٹائم ہوگا، ان کا بھی کرنا پڑے گا. یہ پوائنٹس بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ جو اس وقت بیماری لگی ہے نا مہنگائی کی، اس کو ہم نے ڈائیگنوز کرنا ہے. وہ جب ڈائیگنوز کریں گے نا، ساری رپورٹس آئیں گی نا، تو اس میں رپورٹس یہی آئیں گی، تو پھر علاج ممکن ہوگا. پھر علاج ممکن ہے. رپورٹس وہی ہیں، اس میں وہی پیپلز پارٹی آ رہی ہو، وہی نون لیگ آ رہی ہے جنہوں نے جو کچھ کیا ہے. ٹھیک ہے. عمران خان کو اس وقت سچویشن ایسی ملی ہے کہ جو بہت ٹائٹ ہے. ٹھیک ہے، عمران خان سے غلط فیصلے بھی ہو رہے ہیں جس طرح بھی چل رہا ہے، لیکن پیچھے جو صورتحال کو خراب کر کے دیا ہے نا، اس کو صحیح کرنے میں ایک دفعہ ایک کینسر باڈی میں ڈال دیں، اس کے بعد انجیکشن پیٹ میں بھی لگنے ہیں، دل پہ بھی لگنے ہیں، ہر جگہ جدھر جو کرنا ہوا آپریٹ کرنا ہوا وہ بھی ہونا ہے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اگر یہ اندر جا رہے ہیں، ان کو پکڑ رہے ہیں، اگر یہ فوری انتقامی کاروائی ہوتی تو اسی وقت ہو جاتی. وہی پہلے بھی کہا تھا. ٹھیک ہے، بالکل بہت ہی برے حالت ہے مریض کی، لیکن جو اس وقت سرجن لگے ہوئے ہیں جو مصری اس کو ٹھیک کر رہے ہیں، وہ کیپیبل ہیں اس معاملے میں یا بالکل؟ اور کوئی ہے بھی تو نہیں. پھر نون کو لانا ہے، پھر پیپلز پارٹی کو لانا ہے، اور کون ہے؟ تھرڈ پارٹی بھی تو کوئی نہیں ہے. تو پھر اسی کو لے کے چلنا بنتا ہے، اور تو کوئی نہیں. دیکھیں نون لیگ کو لائیں گے، وہ پھر حمزہ کو، نواز شریف کو باہر لے آئیں گے، اس کے کیسز ختم کریں گے. وہ جس طرح کہتے ہیں پیٹ پھاڑ کے نکال دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ باتیں ہی تھی نا، بس کچھ بھی نہیں تھا. اسی طرح زرداری صاحب کا بھی یہی تھا. تو یہ نہیں ہے کہ ہم یہ ڈیسیژن لیں گے یار یہ عمران خان پہ ذاتی طور پہ تو کوئی کرپشن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، الزامات لگاتے ہیں، جس طرح کہتے ہیں زرداری صاحب پہ کچھ ثابت نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا. بھائی کہاں سے آ گیا یہ؟ اٹ سیلف بھی ایک چیز ہے کہ ایک بندے کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں جی کہ آپ کو 2 چادریں کیسے مل گئی؟ صحیح. تو یہ تو کوشچن تو ہو سکتا ہے نا کہ کیا ہو گیا، کہاں سے اتنا سرمایہ آپ کے پاس آ گیا؟ ملک ڈوب رہا ہے، آپ امیر سے امیر ہوتے جا رہے ہیں. جب آپ آئے تھے پہلے کیا تھے، ابھی کیا ہے؟ تو یہ کوشچن تو بنتا ہے نا ہم سب کا. جی کیسا صاحب کہہ رہے کوشچن ضرور بنتا ہے، اور اگر وہ پاک صاف ہے جیسے پہلے 11 سال ان پر کچھ ثابت نہیں ہوا تو ابھی گھبرانے کی چیز نہیں ہے. عدالتیں اپنا کام کرنے دیں، اس پہ کیا ضرورت ہے باہر لوگوں کو تنگ کرنے کی؟ دیکھیے میں اتفاق کرتا ہوں ان کی بات سے. ٹھیک ہے. اور میں برملا اس چیز کا اظہار کرتا ہوں کہ اگر کیسز ہیں تو ان کا سامنا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کی فاروق صاحب پوری جو سیاسی تاریخ ہے وہ اس بات کی گواہ ہے. کیا شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کیسز کا سامنا نہیں کیا؟ ٹھیک ہے. کیا محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحب نے کیسز کا سامنا نہیں کیا؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کر، بلاول بختیور کو ساتھ لے کر وہ جیل بھی جاتی رہی آصف زرداری صدر پاکستان کو ملنے کے لیے. کیا راجہ پرویز اشرف نے ہمارے سابقہ وزیر اعظم نے کیسز کا سامنا نہیں کیا؟ کیا سابقہ ہمارے وزیر اعظم یوسف زرگانی کیسز کا سامنا نہیں کیا؟ اور آپ پھر ایک دفعہ مرد ہورا آصف زرداری اور ادی فریال ترپور صاحبہ جو ہے وہ کیسز کا سامنا کر رہی ہیں. موصوف نے فرمایا کہ کرپشن، عمران خان کے پیچھے کرپشن نہیں ہے. بات یہ ہے کہ 500 کنال کا گھر جس کا آج تک نقشہ پاس ہی نہیں ہوا. ٹھیک ہے. آج تک وہ ڈیٹیل ہی نہیں بیان کر سکے. مجھے شرم سے کہنا پڑتا ہے یہ بات، یہ کہ ہمارے معاشرے میں ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آپ جب آپ کو ڈیٹیل دینی پڑ جائے تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ جمامہ سے میں نے پیسے لیے تھے. ان کے آج تک کبھی انہوں نے فیصلہ نہیں کیا. کچھ کاؤنٹی کے کانٹریکٹس انہوں نے دیے ہیں. جی دیے ہیں. عدالت نے وہ قبول کر لیا نا. نہیں عدالتیں تو بہت سی چیزیں، عدالتوں نے تو یہ قاضی عیسیٰ کا جو کیسز ابھی چل رہے ہیں تو زرداری کو بھی کلیئر کیا، پریشر تو عدالتوں نے قبول کیا. ٹھیک ہے. لیکن بہت سی ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو یہاں ہوتی ہیں سب کے سامنے. اب اس میں آپ دیکھیں کہ علیمہ خان ہے. آپ کے خیال میں اگر وہ کوئی پیسہ جو تھا وہ کہاں سے آیا ہوگا عمران خان صاحب کے پاس؟ اگر وہ
آپ کو لگ رہا ہے فیک جمائمہ خان نے کچھ دیا ہے؟ نہ وہ کوئی سرکاری عہدے پہ تھے، نہ کوئی منی لانڈرنگ کا اس معاملے میں اٹھا، کہاں سے وہ پھر کیا؟ کہ پیسہ سب کو آپ کا پیسہ، میرا پیسہ، ہم سب کا پیسہ ہے. کہاں سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کینسر ہاسپٹل جو بنا ہے کینسر، وہاں سے کہاں سے آیا پیسہ؟ یہ جو اور چندے جمع ابھی ہوئے، تک یہ چندے جو خیرات جمع کر رہے ہیں یہ لوگ، یہ کہاں سے اکٹھے کر رہے ہیں؟ علیمہ باجی کے پاس سلائی مشینوں سے اربوں خربوں بلینز ڈالرز کہاں سے آ گئے؟ صحیح ہے. یہ ٹرسٹیز تھے ان لوگوں کے. آپ نے کیا نہیں دیکھا کہ یہ جو ابھی جو اکبر صاحب ہیں، اسم اکبر صاحب، جو ان کے جو فاؤنڈر ممبرز میں سے ہیں، انہوں نے جو کرپشن کے الزامات لگائے ہیں، کیا ان کا جواب دیا انہوں نے؟ نہیں دیا آج تک جواب انہوں نے. وہ ابھی تک پارٹی فنڈنگ کا کیس ابھی پڑا ہوا، پینڈنگ پڑا ہوا ہے یہ کیس. اور اس میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے ان پر، میری زبان اجازت نہیں دیتی کہ وہ میں چیزیں بیان کروں، کہ یہ صاحب اس سے پہلے جو تھے یہ یورپ میں پورے ایک پلے بوائے کی حیثیت سے مشہور تھے، سب جانتے ہیں اس بات کو. اب ان کو ریاست مدینہ یاد آ گیا، اور ایون دو جب یہ تقریر کرتے ہیں تو ابھی یہ پچھلے دنوں میں آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے متعلق جو بات کی ہے وہ بھی سب پر ہے یہاں ہے. اور جب آپ حلف لینے جا رہے ہیں تو اس حلف میں آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اس میں جو قرآنی آیات ہیں وہ نہیں آپ نہیں پڑھ سکے، جو کہ آپ الفاظ جو ان کی زبان پہ میں بھی. تو یہ جو چیزیں، یہ شخصیت جو ہوتی ہے وہ آئینہ دار ہوتی ہے اپنے. صحیح ہے. میں ڈاکٹر صاحب آپ بتا دیں، جو میں آپ کو بتا دوں کہ قرآنی آیات نہیں پڑھ سکے، ٹھیک ہے، یہ ہم سب کو آنی چاہیے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں آنی چاہیے، اس میں کوئی بحث ہی نہیں، کوئی دوسری رائے نہیں ہے. صحیح ہے. لیکن ابھی اعتزاز احسن صاحب کو کل واللہ نہیں آتی، اس کو ہم کیا کر لیں؟ وہ پیپلز پارٹی کا ایک ستون ہے نا، ان کو تو نہیں آتی، وہ تو پتہ نہیں لم یلد ولم، پتہ نہیں نعوذ باللہ کیا کیا کہتے ہیں. اس بعض اوقات ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر ہم کہتے ہیں کہ جی عمران خان کو جی کلیئرنس چٹ دے دی ہے عدالتوں نے، تو یار اس کو کلیئرنس چٹ دے دی ہے، وہ تو عدالتیں تو بڑا کچھ کرتے ہیں. پھر زرداری کو بھی تو کلیئرنس چٹ ملی ہے، عمران خان نہیں، لیکن زرداری صاحب کو بھی تو کلیئرنس چٹ ملی نا، ملی نا. اسی طرح ان کو بھی نواز شریف کو بھی ملی تھی ایک دو سر کلیئرنس چٹ ہی نا، کیس ختم جو ہے کلیئرنس چٹ ہی ہے نا. وہ کیا ہے، کمال کی بات کرتے ہیں. 11 سال ایک شخص نے جیل میں گزارے ہیں، لیکن جب صدر بنے اس وقت ان پر کوئی کیس نہیں تھا. جب وہ ان کیسوں سے بری ہوئے ہیں تو اس کے بعد وہ کیسز کلیئرنس ایسے کر لیتے ہیں نا. ہمت کرے نا، فاروق کھٹو کو آپ لے کے آئیں کٹارے میں، میں ٹھیک ہے، علیمہ باجی کو لے کے آئیں، میں کال لے لوں، تعلیم کو لے کے آئیں، میں کال لے لوں، پھر بات آگے بڑھائیں گے. پی ٹی آئی کے بھی ہمارے مہمان آئیں گے تو پھر وہ اس بات پر زیادہ کلیئر بات کر دیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی، آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہے، میں کمنٹ کرنا چاہتا ہوں نزاکت حسین کا بہت سے. جی مہربانی. مہمانوں کو پیار اور عطا برا سلام. جی بہت شکریہ. وعلیکم السلام. فاروق بھائی جلدی میں آپ کے مہمانوں کے لیے ہے کہ عمران خان کہتا تھا کہ یہ دونوں ملے ہوئے ہیں. یہ جتنے بھی کیسز ہیں یہ نواز شریف نے زرداری کے خلاف اور زرداری نے نواز شریف کے خلاف بنائے تھے. ٹھیک ہے. یہ بات تو ظاہر ہوئی کہ یہ دونوں جماعتیں ملی ہوئی ہیں. اگر یہ دونوں جماعتیں فاروق بھائی غریب عوام کا سوچتی، غریب عوام کے لیے کچھ کرتی، میں مثال دیتا ہوں کہ وہ جو بینکیں فروخت ہوئی تھی پرائم منسٹر ہاؤس کی، ادھر جو کرنے والا تھا وہ کہتا تھا کہ مجھے ان پیسوں کا ملک نصیب بھی نہیں ہوا. یہ غریبوں کی آج آواز اٹھا رہے ہیں. گھر کی کیا حالت ہے؟ گھر میں ایک ماں اپنے بچے کو صاف پانی نہیں پلا سکتی ہے، دودھ کا فلٹر نہیں دے سکتی. ان کے گھوڑے بھی سبزی اور بادام کھاتے ہیں، منرل واٹر پیتے ہیں، بچے ان کے بیرون ممالک تعلیم حاصل کرتے ہیں، علاج ان کا باہر ہوتا ہے. یہ عمران کا کمپیریزن کر سکتے ہیں. یہ ایک اسپتال نہیں بنوا سکے. ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور کشمیر کی جب بات کرتے ہیں تو راجیو گاندھی اسلام آباد آیا تھا، کشمیر ہاؤس سے تختی اتار دی گئی تھی. بھائی گلبھوشن نے ہمارے ملک کا اولیاء پگار دیا، ادھر ہمارے سویلین اور فوجی قتل کروائے اور اس کا نام تک بھی نہیں لیا. کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم اور تشدد ہو رہا ہے، جو مودی کر رہا ہے، اس کو یہ دعوت دیتے ہیں اور بلاتے ہیں آؤ ہمارا وقت کیک کاٹو. آپ ان کا احتساب ہونا چاہیے، احتساب ہوگا. ٹھیک ہے جی. پاکستان کے لیے سوچے گا. ایک بات کہہ کر ختم کروں گا، جو پاکستان کا سوچے گا، صحافی ہے، سیاستدان ہے، کوئی بھی ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں، ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں. میں ایک سلیم صحافی کی مثال دیتا ہوں، جو پلیز مجھے یہ کہنے دیجیے گا، جو جیو کا جرنلسٹ ہے. بھائی آپ نے سانیہ ماڈل ٹاؤن کے لوگوں کو بلایا ہوتا،
اگر ان کے بارے میں کچھ کہا ہوتا تو پھر لوگ آپ کی بات سنتے. وہ سائیوال والی فیملی کو لے کر ٹی وی پر آ گیا, ان کے ساتھ ہمدردیاں شروع کر دی. کوئی بات نہیں, اگر کوئی کسی سے ہمدردی کر ہی رہا ہے شاہ صاحب تو آپ ایک کو اس پر الزام نہیں دے سکتے. چلے, بہت شکریہ. اگر سائیوال کی فیملی کو انصاف مل جائے, یقیناً یہ ماڈل ٹاؤن واقعہ ابھی وہ برسی بھی آنے والی ہے, اس پر بات کریں گے آئندہ پروگرامز میں. ہمیں جوائن کر لیا ہے پی ٹی آئی کے مقامی ممبر رہنما پروفیسر جلیل ملک صاحب نے. بہت شکریہ پروفیسر صاحب, ریڈ فورٹ سے آپ آئے, یقیناً تھوڑی دیر ہو گئی, لیکن کچھ ابتدا میں جو گفتگو ہوئی ہمارے محترم چودھری ندیم قیصر صاحب پیپلز پارٹی سے تعلق, اور میں شکریہ ادا کروں گا ڈاکٹر یونس امین صاحب, کچھ ذاتی کام کی وجہ سے وہ اب مزید ہمارے ساتھ آگے نہیں بڑھ پائیں گے پروگرام میں. لیکن کہا جا رہا ہے کہ یہ جو احتساب کے نام پہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں یہ صرف عمران خان صاحب کا غصہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. پہلے بھی یہ لوگ جیلوں میں رہے ہیں, لیکن اب یہ صرف ذاتی انتقام ہے. ایک فاسٹ بالر جو ہے وہ بم سر یار کرے مار رہے, اور کوئی ایسی بات نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سوری گاؤں میں تھوڑا سا ٹریفک میں پھنس گیا, کوئی بات نہیں, اس میں تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں. باقی جو عمران خان نے کیا جو آرمی والوں نے دی ہے, ایک بریگیڈیئر کوئی کو سزائے موت سنائی صحیح ہے, ہے. جی جی, وہ بھی کیا عمران خان کے کہنے پہ انہوں نے دی ہے. ٹھیک ہے. عمران خان نہیں, عمران خان کی جو اسٹرگل تھی نا یہ 22 سال کی, جی, اس کا مین ایجنڈا ہی پہلا یہی تھا کہ احتساب, کرپشن. ٹھیک ہے. تو اسی پہ انہوں نے 22 سال لگائے, اور یہاں پہ پہنچتے پہنچتے پھر یہ ہے کہ ایک مجھے داد دینی پڑتی ہے, کیونکہ میں پہلے ہم کہتے تھے کہ جو ایک اکیلا آدمی ہے, ہم کہہ رہے تھے کہ لیڈر کا ہم آنےسٹ آ جائے صحیح ہے. تو نیچے چینج آنا شروع ہو جاتی ہے, اور وہ اس کے ہم واضح اثرات دیکھ رہے ہیں اس وقت. ٹھیک ہے. کہ آپ دیکھ لیں کہ نیب بھی وہی ہے, چیئرمین وہی ہے جو نواز شریف اور زرداری نے آپس میں مل کر لگایا تھا. ٹھیک ہے. نیب کے جتنے ملازمین ہیں وہ بھی وہی ہیں, پرانے نواز شریف دور کے ہیں سارے. جی. آرمی چیف بھی وہی ہے, یہ نواز شریف نے اس کو اپوائنٹ کیا تھا. ٹھیک ہے. عدلیہ بھی وہی چل رہی ہے. صحیح ہے. اب ایون آپ دیکھیں کہ ایم این اے ایم پی ایس بھی وہی ہیں, پرانے ہی ہیں, ٹھیک ہے. مختلف پارٹیوں کے ہیں, ایون پی ٹی آئی میں بھی ہیں, ٹھیک ہے. وہ بھی مختلف پارٹیوں سے آئے ہیں. وزراء آپ دیکھیں گے تو وہ بھی پرانی پارٹیوں کی ہیں اس وقت جو ہے, اس وقت جو پی ٹی آئی میں زیادہ تر وزراء وہی ہے نا, ان پہ الزام ہی آتا ہے نا. ٹھیک ہے. کہ آپ نے دوسری پارٹیوں سے لیے ہیں سارے, جو پیپلز پارٹی کو کہتے ہیں جی ہمارا پرائم منسٹر بھی لے لیں, ٹھیک ہے, منسٹرز آپ نے لے لیے. ٹھیک ہے. اب اتنی ساری چینج میں چینج اس میں کیا آئی ہے, ایک صرف عمران خان کی تبدیلی ہے. ٹھیک ہے. ایک چیئرمین صرف وزیر اعظم چینج ہوا نا, ٹھیک, اس کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے, اس کے دشمن بھی اس پہ جو ہے کوئی کہہ لے کہ حالانکہ اس نے بڑا کام کیا ہے جو ہے چیریٹی والا, ٹھیک ہے, لیکن کوئی بھی اس کو یہ نہیں کہہ سکتا وہ ڈس آنیسٹ ہے. ٹھیک ہے. وہ یہ اس کا ایجنڈا تھا. آپ کو ابھی تو انہوں نے شور ڈالا ہوا نا, دھن پھیلائی ہے پورے پاکستان میں, یہ کوشش کر رہے ہیں سارے کرپٹ میڈیا, بلکہ کرپٹ کیا, سوری میڈیا نہیں کہہ رہا میں, مطلب کچھ لوگ ایسے ناصر ہیں جو میڈیا میں بھی ہیں, ہر جگہ ہر جگہ. اب یہ کر یہ رہے ہیں کہ سارے جو ہے نا اکٹھے ہو گئے, اکٹھے خیر پہلے بھی تھے, اگر اپوزیشن میں دیکھیں آپ جی ہاں, تو سب سے زیادہ تنقید عمران خان پہ ہوتی تھی. ٹھیک ہے. انہوں نے دھرنا دیا تو باہر جو ڈی چوک میں, جی جی, یہ عمران خان اکیلا تھا یا طاہر القادری تھے ان کے ساتھ, ٹھیک ہے. باقی سب سیاسی پارٹی پارلیمنٹ کے اندر تھی. ٹھیک ہے. وہی سچویشن ابھی ہے کہ عمران خان اندر ہے, گورنمنٹ میں ہے, باقی سارے اپوزیشن میں ہیں. ٹھیک ہے. مخالفت ان کی پرانی آ رہی ہے اس میں, صحیح ہے. لیکن اس وقت یعنی یہ کوئی انتقامی کاروائی نہیں ہے, کوئی انتقامی ہے, اس لیے کہ نیب کو انہوں نے بالکل انڈیپینڈنٹ کیا ہوا. ٹھیک ہے. اس پہ کوئی سارے ادارے انڈیپینڈنٹ اس وقت آپ کے. اچھا, میں ابھی تھوڑا سنوال ہوں, عمران خان صاحب نے جو اپنا 2 دن پہلے جو رات کو خطاب کیا اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کس انداز سے ان کی باڈی لینگویج جو ہے, وہ بہت سے اپوزیشن رہنما کہہ رہے ہیں کیونکہ رات 11 بلکہ 12 بج گئے پاکستانی ٹائم کے مطابق, تو وہ عام عوام سے ان کا خطاب نہیں تھا, وہ صرف اپوزیشن کو دھمکیاں دے رہے تھے. تو پھر میں دونوں مہمانوں اور پھر ناظرین سے بھی یہ سوال پوچھوں گا کہ جو عمران خان کی آپ بات سنیں گے اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے, وہ واقعی ایک جذبے کے ساتھ اور پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت کے غم میں یہ بات کر رہے ہیں, یا ان کا یہ سیدھا سیدھا غصہ ہے ان کی جو اپوزیشن لیڈرز ہیں؟ جی بات سنائیں. مجھے کوئی بلیک میل کرنے کی کوشش کرے نا کہ میری گورنمنٹ چاہ رہی ہے, یہ تو بڑی چھوٹی چیز ہے گورنمنٹ جانے کی, میری جان بھی چلی جائے نا, میں نے ان چوروں اور ڈاکوؤں کو نہیں چھوڑنا. یہ میرا اپنی قوم سے وعدہ ہے, یہ میں اللہ کو کہہ کے آیا تھا کہ میں نے کہا اللہ مجھے ایک موقع دے دے, ایک موقع دے. جو انہوں نے میرے ملک کے ساتھ کیا میں نے ان کو کسی صورت نہیں چھوڑنا. جتنا مرضی شور مچے اسمبلیوں میں, یہ اسمبلیوں میں جو گالیاں برا بھلا کہہ رہے ہیں جس طرح کہ مجھے فرق پڑ جائے گا,
मैं वो हूं जो 1 लाख लोगों के स्टेडियम में जाता था मुखालिफ ग्राउंड के अंदर और सारे मुझे बुरा भला कह रहे होते थे। मुझे इन ये थोड़े से लोगों से कोई जिंदगी में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा जो मर्जी आपने करना करे, मैं आज आप सबको बता रहा हूं, एक एक को मैंने जिसने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया, इंशाल्लाह मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे लोगों के ऊपर क्या गुजर रही है। और मुझे ये फख्र है कि इस मुश्किल बजट में, और ये सुने इनका ये जो 30,000 अरब रुपया कर्जा चढ़ा है, आपको पता है इसका क्या नुकसान है? इसका नुकसान ये है कि इनके ऊपर सिर्फ सूद 30,000 अरब रुपए पे जो हमें सूद देना पड़ता है, जितना हम टैक्स इकट्ठा करते हैं 4,000 अरब रुपया तकरीबन टैक्स है, आधा चला जाता है सूद देने पे। तो मुल्क में कैसे चलाऊं? मुल्क के लिए किधर पैसा बचा? हमारे पास इस वक्त इतना मुश्किल है इस वक्त मुल्क को चलाना, क्योंकि जब तक हम इसका मुल्क का निजाम ठीक करते हैं, हमें तो ये सूद ले बैठा है जो इन्होंने इस मुल्क में बेदर्दी से कर्जे चढ़ाए हैं, जो चोरी करके और इन्होंने सारे अपने लोगों को सारी बिजनेस। जी नाज़रीन, वो हिस्सा दोबारा आपने देखा इमरान खान साहब का कि जिस पर वो बात कर रहे हैं कि इतना ज्यादा कर्जा लिया गया और उसके ऊपर सूद इतना देना अब पड़ रहा है कि जिस पर मुल्क चलाना उनके लिए बहुत मुश्किल है। इसी वजह से अभी 8-10 महीनों में कोई ऐसी रिलीफ उनके बकौल वो हुकूमत को नहीं दे पाए। तो इस पे जो सब क्या फरमाएंगे कि ये बातें जो हैं ये तुम पहले भी सुनते आए कि जो चोरी है, डाका है, आपकी पार्टी नून लीग पर ये इल्जाम लगाती रही, नून लीग जो है पीपल्स पार्टी पे लगाती रही। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार थोड़ा सा अमली तौर पे हम देख रहे हैं, कोई मिसाक नजर नहीं आ रहा, कोई ऐसा वो कह रहे हैं कि जमहूरियत को कोई खतरा नहीं। इसमें क्या फरमाएंगे सर? ये देखें, बात यह है कि साहब इसमें एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि पहले तो इमरान नियाजी जो जितने आज तक उसने फिगर दिए हैं ना, वो तमाम के तमाम झूठे फिगर दिए हैं। ठीक है। इस शख्स को पता ही नहीं है कि हुकूमत कैसे करनी है और क्या हालात हैं इसके। ठीक है। इसने अभी ये कहा है कि जी मैं 1 लाख के उसमें जाता था क्राउड में। बात यह है कि ये अपने आप को शुरू से लाडला समझता है। इस शख्स की ज़हनी काबिलियत का अंदाजा लगाएं कि पूरे दुनिया में इस शख्स ने पाकिस्तान को रुस्वा किया। 2 दिन पहले विश्व में कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें कि ये शख्स आया है। ठीक है। और इसकी अकड़ का अंदाजा ये देखें कि ये आकर वहां पर पूरी दुनिया के जो सुपर पावर्स हैं, वहां पर रशिया और चाइना के जो सदूर जो हैं वो खड़े होकर बाकी लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये शख्स जाकर आगे चुप करके बैठ गया और पीछे शाह महमूद कुरैशी की आप फोटो जगह देखे तो वो बड़ी हैरानी से शख्स को देख रहा है। ठीक है, चले। दूसरी बात ये यानी सफारती तौर पर कुछ आदाब में जाहिर वो पहली बार आए, 3 बार। इमरान नियाजी अपनी जात में इमरान नियाजी है, ठीक है, लेकिन जब ये इमरान नियाजी बाहर किसी मुल्क में जाता है तो वो मेरे मुल्क का वज़ीर आज़म है। ठीक है। और मेरे मुल्क के वज़ीर आज़म को ये चीजें आनी चाहिए। हक हासिल नहीं है कि वो मेरे मुल्क की नहीं, जब मुल्क के सदर पे जब यहाँ की हेडलाइन छपे कि आप अपनी उंगलियां गिनने आए, किसी मुल्क का सदर आया था, तो उस वक्त भी आपको यही तशवीश थी? जब बेशक ही बात है, सही है, बेशक बात है। इखलाकियात का एक दायरा होता है। इससे पहले आप देखेंगे, उससे पहले ये साहब जब सऊदी अरब गए हैं तो वहां पर उस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा कि वो फुटेज चली है कि इखलाकी तौर पर उसने वो शाह सुलेमान के साथ क्या किया है। ठीक है। फिर उसके बाद ये देखे कि ये शख्स रात को और बात करता है, सुबह को और बात करता है। नहीं, एक बार 22 साल से एक ही कर रहा है कि मैं नहीं छोड़ूंगा। आज भी वही यही कह रहा है कि इसने क्या छोड़ना है, इसने क्या छोड़ना है। बात यह है कि ये वही शख्स है ना। ठीक है। ये कुछ अरसे से ये बातें ये भी कर रहा है। जब धरने में इसने कौम का वक्त जाया किया तो इसने कहा कि जनाब नहीं, मैं हक पे हूं। अभी ये क्यों चीखें लगा रहा है? कभी तो किसी ने धरना दिया ही नहीं, एहतजाज शुरू ही नहीं हुआ। तो अभी से इन लोगों ने कहना शुरू कर दिया जी कौम का पैसा जाया होगा, जनाब हुकूमत का वक्त जाया होगा। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। तीसरी बात यह है कि मौसूफ ने भी एक बात कही थी कि मैं मर जाऊंगा लेकिन IMF के पास नहीं जाऊंगा। सही है। क्या उनके पास हालात नहीं थे? इन्होंने कितने अपने वज़रा चेंज किए हैं। इन्होंने अपना वज़ीर खजाना चेंज किया है, वज़ीर इत्तलात और नशियात इन्होंने चेंज किया है। अगर उन पे करप्शन के इल्जाम थे तो उनको फारिग कर देते। सही है। चले जी जी सर, ये जो तब्दीलियां, ये इमरान खान को सफारती आदाब नहीं आते, लेकिन मेन जो मामला है वो उधर ही है। मैं जरा एक शुरू से करता हूँ स्टार को, मुझे याद रहा जो उन्होंने पहला किया कि इनको हुकूमत करनी नहीं आती। जी जी, आपको पता है कि KPK में जब पहली बार आई है PTI की गवर्नमेंट, तो KPK का जो मुकाबला होता था, जो कंपैरिजन, वो बलूचिस्तान के साथ होता था। ठीक है। उसके बाद वो उसका कंपैरिजन होना शुरू हो गया पंजाब के साथ। सही है।
ابھی بھی کمپٹیشن پنجاب اور کے پی کے درمیان ہے، سندھ سب کے لاسٹ پہ ہے. ٹھیک ہے. اور اب یہ ہمارے جو بھائی کہہ رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ ان کو ہم نے دیکھ چکے ہیں پیپلز پارٹی کو 11واں سال ہے سندھ میں. وہاں پہ آپ دیکھیں کراچی کے دیکھ لیں، کچرا ابھی تک نہیں اٹھایا جا سکا. ٹھیک ہے. بلیم یہ دیتے ہیں ایم کیو ایم کو، لیکن گورنمنٹ ان کی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر آپ انٹیریئر سندھ میں چلے جائیں، ایڈز دیکھ لیں، ہر شہر میں ایڈز پھیلی ہے اور مطلب گورنمنٹ بالکل فکر بلاول جو ہے باہر نعرے مار رہا ہے. ٹھیک ہے. ان کو پتہ نہیں ہے نیا لائن ان کو گورنمنٹ کرنے نہیں آتی، اور اپنی ان کی گراؤنڈ ریئلٹیز دیکھیں سندھ میں. ٹھیک ہے. تھر میں دیکھیں میرا 21ویں صدی میں پہلی بار ہو رہا ہے، میں نہیں سنا کسی کنٹری میں کہ بچے جو ہے وہ بھوک سے مارے ہوں یا پیاس سے مارے ہوں. اور یہ نہیں ہے کہ کل کی بات ہے، کنٹینیوسلی پچھلے دور سے بھی چلتا آ رہا ہے، ابھی تک وہ کل کی خبر ہے. نہیں ایک فی الحال جیسے جو آج کا ہمارا مائکرو نا احتساب کی ہم بات کریں، ٹھیک ہے، کارکردگی یا وہ تو دیکھیں نا جب ایگزامز ہوتے ہیں نا کسی بھی، ٹھیک ہے. سندھ وائز صوبہ ہے جہاں پہ دیکھیں گے اوپر آ رہی ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے نقل لگا رہے ہیں اسٹوڈنٹس. ٹھیک ہے. اب یہ ان کا معیار ہے، اب یہ ان کی کارکردگی ہے سندھ میں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت کریں گے پورے پاکستان میں. صحیح ہے. اور یہ جیسے پہلے نہیں آ پہلے آ چکے ہیں فیڈرل گورنمنٹ میں بھی. ٹھیک ہے. باقی جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا احتساب والا جی، جو یہ کہہ رہے ہیں سفارتی آداب، جو سفارتی آداب میں یہ ہے کہ خان صاحب جو ہے نا ان میں سب سے ایک اسٹرانگ ایریا کہ ان میں ذہنی غلامی نہیں ہے. ٹھیک ہے. پیچھے جو نا مینٹلی تھا وہ ان کا جو ایک کمپلیکس کے شکار جتنی لیڈرشپ آئی ہے نا، ٹھیک ہے. آپ کی پہلی بار ایک لیڈرشپ نظر آ رہی ہے جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہی ہے. ٹھیک ہے. جہاں پہ بھی جا رہی ہے. اور پاکستان کا امیج جو ہے 10 مہینہ میں انٹرنیشنل لیول بالکل چینج ہو چکا ہے. نہیں دیکھیں آپ کو یاد ہوگا جب وہ شہزادہ سلطان آئے ہوئے تھے تو عارف الوی کوئی بات کرے ان کو کہہ رہے کھڑے ہو کے بات کرو، آپ کو اگر یاد ہو تو وہ ایک اس میں یہ کوئی بدتمیزی نہیں ہوتی، یا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو یاد نہیں رہا یا وہ نئے ہیں اس وجہ سے، لیکن وہ اس میں غلامی یا نہ غلامی کی کیونکہ سارے سے دور کھڑے ہوئے ہیں تو ان کو کھڑا ہونا چاہیے تھا. کچھ اگر وہی بات ہے نا ایک سیاسی انتہا پسندی کی طرف جا رہے ہیں کہ عمران خان نے اگر کچھ غلط بھی کر دیا نہیں اس کو ہم نے کہاں سفید اگر کہہ دیا تو ہم نے سفید ہم نے بھی کہنا. آپ کہہ دیں کہ نئے بندے نہیں پتا چلا بیٹھ گیا اللہ اللہ خیر صلاح. میرا خیال ہو سکتا ہے یہ بھی ہو. چوتھی دفعہ یہ واقعہ ہوا ہے. صحیح ہے. اس شخص کے خمیر میں یہ چیز شامل ہے. لیکن یہ پروفیسر صاحب جو بات کر رہے ہیں نا یہ پروفیسر صاحب کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. پی ٹی آئی کے تمام لوگ جو ہے نا ان کا کوا سفید ہے. انتہائی کی آپ یہ خیبر پختونخوا کی بات کر رہے ہیں، اس کو اس میں آپ نے دودھ کی نہریں بہا دی ہیں. آپ کے پاس تو آپ کی گورنمنٹ کے پاس ڈوب مارنے کا مقام ہے کہ آپ نے ایک میگا پروجیکٹ شروع کیا تھا وہ نہیں ابھی پورا ہو رہا موٹر اس کا اپنا میٹرو کا، وہ اس پہ آپ نے کتنی چینجنگ کیا اس پورا نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ آپ نے کہا کہ جناب ہم نے کتنے کروڑ ہم نے درخت لگائے ہیں، وہ سارے کا سارا جھوٹ کا پلندہ ثابت ہوتا ہے. پھر بھی اس کے پاس یہ ہے کہ آپ کے پاس وہاں پر سوات میں اتنا بڑا آپ کے اوپر ایک الزام آ رہا ہے، آپ اس میں آپ کے منسٹر اور آپ کا سابقہ چیف منسٹر جو ہے وہ اس میں شامل ہے. اسی بیس کے اوپر تو قاضی عیسیٰ کو جناب آپ ٹھوڈے لائن لگانے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ شرم بھی نہیں آتی اس میں یہ بات کرتے ہوئے. میں کال لے لوں پروفیسر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی، کیسے ہیں؟ بہت شکریہ جی شکریہ جی مہربانی علی صاحب. یہ پیپل پارٹی والے ہمیشہ شور مچاتے رہتے ہیں، کام یہ وہ کرتے نہیں، نالائق کرپٹ اور نااہل قسم کے چور ہے، وہ کام چور ہے. اتنا پیسہ آرام کا وہ زرداری نے کمایا ہے، اتنا تھوڑا سا وہ بلاول پٹھوٹا لگا دیتا تو اسی کو کریکٹ بلڈنگ کرتا، بیچارے کو نہ اردو آتی ہے، وہ بات خواجہ سراج کی کرتا ہے. سر آپ وہ بات کریں نا جو کوئی سیاسی طور پہ کوئی مسئلے مسائل ہیں، یہ ذاتیات پہ کیوں عمران خان پہ پھر وہ لوگ کہیں گے اس قسم کے تو ہم پھر سننا پڑے گا ان کا بھی. تو آپ اس پر تھوڑا محدود رہیں کہ جو ان کے سیاسی مسائل ہیں یا کچھ پی ٹی آئی اگر ٹھیک کر ٹھیک ہے. یعنی آپ بھی ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. میں مانتا ہوں آپ کی بات درست ہے، آپ کی بات درست ہے، لیکن کم از کم جتنا پیسہ اس نے کمایا تھوڑا اس کے اوپر لگا دیتا نا، اس کی تھوڑی ٹریک سے بلڈنگ کر لیتا. چلیں صحیح ہے سر ٹریک سے ہٹ گئے. میں ذرا واپس آؤں گا کیونکہ احتساب کی بات ہو رہی ہے اور میں چاہوں گا جو پاس میں ہوتا رہا ہے ضروری ہے. آج جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں نہیں چھوڑوں گا، یہ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 بڑے برج جو ہیں وہ پہلی بار تاریخ میں ہوئے کہ وہ ابھی زیر حراست ہیں. پاس میں بھی جو میاں صاحبان ہیں یا زرداری صاحب جو ہیں ایک دوسرے کو کیا کہتے رہے ذرا وہ بھی سنتے ہیں اور پھر بات کریں گے کہ احتساب یا چوری یا ڈاکہ خزانہ لوٹنے کی باتیں یہ آج کی نئی نہیں ہیں، یہ تو کئی دہائیوں سے ہم سن رہے ہیں. ذرا ایک بار پھر سنیں.
उमरा के मुजीबुर रहमान इनसे खतरा है। मेरा वादा है कि एक एक पाई इनकी लूटी हुई आपकी दौलत वापस लाऊंगा, आपके कदमों में निछावर करूंगा। आपने हमेशा हमारे बीच में सुराग पाए, इस दफा हम आपके फैलावे में नहीं आएंगे। सरदारी साहब पहले आप अपनी करप्शन का तो कौम को हिसाब दें। आपसे सुलह नहीं होगी, आपसे जंग ही रहेगी, आप तैयार हो जाएं एक लंबे मुकाबले के लिए। सुन लो सरदारी साहब, आपके ऊपर कोई एतबार नहीं, चाहे आप डब्बा पीस का चुप्पा पहन के आ जाए, आपके ऊपर कोई एतबार नहीं। जी सर अच्छा, चौधरी साहब, मैं क्योंकि वो अच्छा, उनके चलो। पास की बात हो रही, तो ये जर बाबा 40 चोर और ये सारा एक दूसरे पे आप, ये क्या मजाक था या रियलिटी थी? आप देखें, दिल से बात कह रहे मैं थे? बोलता हूं, ये मुल्क के साथ मजाक था एक्चुअली। ठीक है जी सर। ये चीजें बिल्कुल बवांगे धोल सब पे यहाँ हैं, ठीक है इसमें कोई मजाक नहीं था। ठीक है अब साबिक़ सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी पे जो कोशिश बने थे, वो नवाज शरीफ दौर हुकूमत बने थे, वो उसी जो उनके सेनेटर थे सैफुर रहमान, उन्होंने बनाए थे। ठीक है ठीक है। और हमने उसका मुकाबला किया था। और ये वही एक जो उस ज़ियाउल हक की एक वाक़ियात थी वो चली आ रही थी, और अभी इमरान खान के साथ भी जो उस वाक़ियात है वो मुशर्रफ और ज़िया की उन डिक्टेटर्स की वाक़ियात चली आ रही है। ठीक है। आप ये देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सियासी तदब्बर और साबका सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी की फहम फरासत देखें कि आज जो शख्स ये कह रहा था कि मैं पेट फाड़ दूंगा और घसीटूंगा, आज उसी शख्स ने नेशनल असेंबली में ये बिल पास करवाने की कोशिश की है कि स्पीकर को कहा है कि आपने डेपुटेशन ऑर्डर पार्लियामेंट असेंबली में लेकर सही है। तो वही आज बंदा तमाम का तमाम महवर जो है, ये जो- मुगल बादशाह जिनको कह रहे थे या जिनको कह रहे थे ये कौमी चोर हैं, नहीं, वो आप अब वो उनके हम साथ अपनी यही वो खोलिए आप चीज अपनी उस तरफ बात इस्तेमाल में हम करें। आज भी अपनी जगह पर स्टैंड करें। देखिए जो यानी जो- पीपल्स पार्टी जो चोर चीज- समझती है मियां जो साहबान को। बेशक ये बात है, जो जहां पर जो चीज गलत है वो गलत है। ठीक है। अगर आपको शख्स बीमार है, ठीक है। अगर उसकी तीमारदारी करने जाना है तो ठीक है। क्या उसमें अगर दुश्मन भी है तो उसकी तीमारदारी करना जुर्म है? अच्छा मुझे अगर बताएं उसके साथ ये जना जुर्म ये है, किसको डूब मरना चाहिए इस इशू पे, पीपल्स पार्टी को या नून लीग वालों को? किस चीज ये को? जो जिस एक दूसरे पे बयानबाजी कर रहे थे, अब वो कह रहे थे ना न्याजी साहब को डूब मरना चाहिए, उन्होंने तो कुछ किया ही कुछ नहीं है। आप अभी ये कैसे लोग कहते जो हैं ये अभी 26 आप कह करोड़ रहे हैं- 26 करोड़ 95 लाख रुपया ये क्या न्याजी साहब के बाप का माल है कि जिन्होंने खर्च किया है? 26 करोड़ कहाँ पे? आपको नहीं, प्राइम मिनिस्टर हाउस। जी ठीक है। ये 26 करोड़ 95 किसकी बात कर रहे ठीक हैं? है। अच्छा फिलहाल मैं आपको पता नहीं है चलो, किसकी इधर बात आते कर हैं रहा सर, हूं? चलो। इधर आता हूं सर। 26 करोड़ 95 लाख रुपया आपने सिर्फ आप उसने डेकोरेशन के लिए उसने दे दिया खर्च हो अपने गया। स्वाबदीदी खाते में। ठीक है। स्वाबदीदी खाते में। ठीक है। उसको पता ही नहीं है लेकिन उसका। सर कोई हिसाब का टाइम तो आएगा ना, ये अगर इन्होंने भी नहीं, गलत आप अगर तो इस्तेमाल बस किया बात- बात ये इस बात का- है, बात ये है, ये तो डेकोरेशन ठीक है, वो पार्ट ऑफ होता है जो मतलब क्यों वहाँ पे part of होता है? नहीं वहाँ पे बात सुने नहीं, उसने तो ये कह दिया है, उसने तो ये अच्छा, कहा चलिए, है। आप बात पहले कर लें, फिर मैं अभी बताता देखें, हूं। अभी के बयान नहीं, में नहीं, इसका फायदा नहीं है, अभी बात आप- करें। अब मेरी बात सुने, अभी आप सुन रहे थे कि मौसूफ ये फरमा रहे थे कि मैं अपना खर्चा खुद चलाता हूँ, बिल्कुल ठीक है, घर पे। मैं अपने आप को जो है ना कम से कम खर्चा हूँ, तो ये 26 करोड़ 27 करोड़ रुपया सिक्योरिटी का कि क्या वो- रोस है? क्या सिक्योरिटी इसमें रंग रोगन में सिक्योरिटी आ गई है। नहीं बात ये है आपको तो कि पहले पता ही नहीं था कि ये 26 करोड़ था, ये अभी इस बजट में आ रहा है जनाब, सही है। इस बजट में ये चीज आ रही है कि ये आप लेकिन बात कर रहे अगर हैं। जो साहब अगर खर्चा किए ये जा रहे हैं। अगर गलत इस्तेमाल हो रहा है तो अच्छा नहीं कि कल्चर बन जाए कि अगर किसी ने गलत इस्तेमाल किया, इवन इमरान खान ने भी किया है, तो वो कटहरे में आना पड़ेगा, अगर आज नहीं तो कल उनको आना पड़ेगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने ओपन ये बात जी की जी है मैं आ रहा हूँ जी। कि हाँ। आज आप किसी पर इतना जुल्म करेंगे कल आप सह सकें। ठीक है। आपके यहाँ पर पाकिस्तान ने नहीं जुल्म कैसे है अगर ये मैं बताता हूं ना कर्जों आपको, की बात मैं हो रही बताता है हूं आपको। चौधरी देखिए, साहब, एक बड़ी वाज़ेह मिसाल है ठीक है। कि नहीं एक आम आपका एक ख्याल है क्या वाकई रकम लूटी गई है या नहीं? पहले तो इस पॉइंट पे आप वाकई ये कंसीडर करते हैं देखिए, ये कि फैसला कौमी कौन खजाना करेगा? लूटा गया है? ये फैसला ये कौन हालात करेगा? हमें जो नजर आ रहे हैं, जो नहीं, दो वक्त की रोटी नहीं है 10 करोड़ आवाम के पास, कुछ नजर तो तो नजर ये आ भी आ रहा है, नजर तो ये भी आ रहा ये। है कि जब अलीमा बाजी के पास क्या उसके पास कि वो किसी लैंडलॉर्ड की बेटी थी, ठीक है कि वहां से अरबों डॉलर उसके पास कहां से आ गए हैं, ठीक है उसके पास कहां से आए अरबों अच्छा, डॉलर। मुझे दूसरी मौका बात दें। ये है कि जो पाकिस्तान से बिफोर 1947 के जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, ठीक है। जिस वक्त वहां पर जिस पर जरदारी साहब इतने बड़े फ्यूडल लॉर्ड नहीं, नहीं थे नहीं, कि- वो एक- सामने की एक टिकट कबीले- देखेगा, वो- वो लेकिन तो- बात सुने। मैं खुद आपशाह का देखिए, हूं और उनके सारे भांजे जो भतीजे तड़के मेरे में साथ उनके पढ़ते पास- जो रहे, तड़के में उनके पास पैसा आया है, पर इस भुट्टो हद खानदान तक से- नहीं आएगा जो नहीं, ये आपके पास आज फिगर नहीं है, किसी शख्स के पास फिगर नहीं है, ठीक है। इल्जाम पे इल्जाम लगाना वो क्लियर बात फिगर्स तो है। आएंगे लेकिन ना, इस्लामाबाद में अगर आप 500 घर का 500 उसका
کنال کا گھر کسی کے پاس نہیں ہے سر اسلام جو آباد اس وقت سوال اٹھے ہوئے نا جو ایک جو جینین سوال جس وجہ سے وہ کسٹڈی میں ہے اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ جس اکاؤنٹ سے ایک بلاول کے پیسے آ رہے ہیں یا ان کی ٹکٹس وغیرہ کٹیا یا یہ عدالت کرے گی نا عدالت کرے گی تو بات یہ ہے کہ آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں کیا فاروق صاحب ایک چیز بڑی واضح ہے میں ان کے لیے بھی ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں ان کو ٹائم دینے کے لیے جی بے شک بات یہ ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں احتساب کی ٹھیک ہے تو نیب اور مقننہ اور عدلیہ یہ بالکل علیحدہ ہیں گورنمنٹ سے ہے نا اچھی بات ہے نا بالکل صحیح ایک فیصلہ 3 دن بعد یا ہفتے بعد آنا ہے جی تو وفاقی وزراء کو یہ بات کیسے پتا چل جاتی ہے کہ یہ فیصلہ ہوگا ابھی میچ پرسوں ہے نا پاکستان انڈیا کا ہمیں لگ رہا ہے کہ پاکستان ہارنا جائے تو یہ ایک ایکسپیکٹیشن بھی ہوتا ہے ہاں جی تو وہ اپنی فگر جو ہے نا ایگزیکٹ فگر جو ہے اب فیصل واڑا صاحب جناب یہ فرما رہے ہیں کہ 5000 لوگوں کو قتل کر دیا جائے تو اس ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے کچھ ایسے لوگ ہیں میں کال لے لوں سر میں اس کا پھر جواب پروفیسر صاحب لیں گے لیکن وہی احتساب کا معاملہ بھی ادھر کا ادھر ہی ہے کہ جو ایک پاس میں ہوتا رہا ہے نورا کشتیاں تھی کیا تھی السلام علیکم سر آپ بھائی میں آپ کو بتاؤں یہ بھائی نے جو بات کر رہے ہیں کہ کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ گرفتاری ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ دیکھیں کہ 6 7 12 دفعہ ضمانت تو جب کسی مریض کے پاس اسپتال میں جائیں تو دوائی بوتل اسے لگا دیتے ہیں دوائیاں دے رہے ہیں گیس لگائی ہوتی ہے تو جو ملنے والے جاتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں یہ 2-4 دن کا مہمان ہے تو جب 12 دفعہ ضمانت ہوگی تو دیکھنے والے نے کہہ دیا کہ اب یہ گرفتاری ہوئی کیونکہ چور بھی پکڑا گیا مال بھی پکڑا گیا اگر کسی نے ایڈوانس پہ اپنے کرکٹ کے دے دی حوالہ تو یہ ان کے سامنے ہے لیکن 2-3 چیزیں پروٹیکشن آرڈر کیسے مانگتے ہیں کہ آج بندہ ابھی جیل میں گیا نہیں پکڑا ہے 1 گھنٹہ نہیں ہوا تو پروٹیکشن آرڈر مانگنے کیا اسے تیر چلائے ہوئے ہیں پاکستان کو اس نے کشمیر ذات کروا کے دیا جس کے سر اگر ایک آئین میں لکھا ہے ایم این اے کو یہ سہولت ہونی چاہیے یہ مانگ رہا تھا داور کے یہ بلاول آج بلاول نے کہا کہ خون خرابہ ہوگا اگر ہماری قیادت اندر جائے گی ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ جو مولوی لنگڑا پکڑا تھا سارے چلیں صحیح ہے بالکل صحیح آپ کا پوائنٹ آگے لیکن جو آئین میں ہے یا تو ان کو ان کی ممبرشپ ہی ختم کرا دیں یا معطل کر دیں یا جیسے ڈسکوالیفائی کر دیں پھر تو الگ بات ہے لیکن جب تک وہ ایم این اے ہیں یا مقررہ میں ہیں تو ان کا یہ حق بنتا ہے اب یہ پاس میں ہوتا رہا ہے کہ بعض لوگوں کو جیسے جاوید ہاشمی صاحب کا بھی وہ اس وقت تھے لیکن ان کو کوئی آنے نہیں دیتا تھا تو ایسی چیزیں پاس میں ہوتی رہی ہیں اس وقت بھی ہو رہی ہے تو یہ افسوسناک ہے السلام علیکم وعلیکم السلام فرانس سے نواز بٹ کر رہا ہوں جی بٹ صاحب بہت شکریہ بھائی سب سے پہلے جو ہمارے تشریف حضرات ہیں ان کی خدمت میں اور ناظرین محترم کی خدمت میں ہمارا سلام اور بہت شکریہ خوش آمدید مہربانی سر بات جو ہے کہ میں تھوڑا ہٹ کے بات کروں گا ٹھیک ہے یہ سلسلہ ان شارٹ ورڈ میں ختم کروں میں کہ جتنی بھی ماضی کی ہماری حکومتیں آئی ہیں گورنمنٹس آئی ہیں ان سب نے بس انتقامی کارروائی کی ہیں تو صاحب اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت جو ہے نا احتساب ہو رہا ہے اچھا ابھی آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ انتقامی کارروائی ہے یہ نئے ڈرامے کھیل رہے ہیں دونوں پارٹیاں بات جو ہے کہ پارٹی سب برابر ہے ہماری نظر میں بات جو ہے کہ وطن عزیز میں سو کارڈ سیاسی ڈنگا مشتی سے غریب عوام کا مزید قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں کیا بلند پانچ دعوے اور طریقوں کی دھمکیاں دیتے ہیں ان مکار اور کرپٹ لیڈروں کی دھمکیوں پر غور نہ کیجیے عوام کبھی نہ کریں غریب عوام ان سے تنگ آ چکی ہے اور دوسری طرف دیکھا جائے تو غریب عوام کو نئی پر سر اقتدار موجودہ حکمرانوں سے بھی کوئی تسلی بخشا نظر نہیں آ رہے پھر بھی اچھی امید رکھیں تعمیری اور ٹھوس منصوبوں کی تکمیل کے لیے وقت درکار ہوتا ہے مگر آہستہ آہستہ اور وہ بڑی یہ کہتے ہیں شب فرقت کا جاگا ہوں فرشتوں شب فرقت کا جاگا ہوں فرشتوں آپ تو سو لینے دو ابھی تو میرے سامنے بہت منصوبے ہیں کر لینا اصحاب آہستہ آہستہ کیا بات باقی طریقے باقی رہ گئی ہیں ہاں طریقے بعد میں چلا لینا مگر اس وقت عوام کی لوٹی ہوئی دولت جو کنفرم ہے سوئٹزرلینڈ میں فرانس میں دبئی میں کویت میں اور لندن میں دولت واپس کرو ظالموں موجودہ نئی نویلی حکومت سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ یہ سیاسی لیڈران جو لوٹی ہوئی دولت واپس نہیں کرتے ان کی اندرونی اور بیرونی جتنے بھی پراپرٹی ہے بنا رکھے ہیں انہیں فوراً ضبط کی جائے اور پھر آئندہ جنرل الیکشن میں ان کا پابندی لگائی جائے تاکہ دوسری سیاسی پارٹیوں ان کارروائیوں سے سبق حاصل کر سکیں یہ آخری پوائنٹ بڑا اہم کہ ہمارا الیکشن کمیشن کہاں ہوتا ہے کہ جب وہ سارا پروسیجر ہوتا ہے ایسے لوگ
MNA ही क्यों बनते हैं जब आगे चल के उनके प्रोटेक्शन आर्डरों पे रोला पड़ जाए। जी प्रोफेसर साहब, ये जो मामला है वो ठीक है, अपना एहतसाब के मामले में ये पिछले 10 साल जो गुजरे हैं काफ़ी इसमें सवालात उठते हैं, लेकिन इमरान खान की जो मौजूदा हुकूमत है उस पर भी काफ़ी सवालात, अलीमा खान की बात होती है, जहांगीर तरीन की बात होती है, अभी कुछ पेंडिंग मामलात हैं, इवन जो पार्टी के जो फंडिंग के मामलात हैं एस इब्राहिम के, वो भी अभी अकबर इब्राहिम के, वो भी अभी पेंडिंग है। तो ये कुछ या तो इंसाफ अक्रॉस द बोर्ड हो। क्या इसमें इमरान खान जो है ना, इसमें मुनाफिकत नहीं है। ठीक है, आपने देखा ना आगे बयान उसका शहबाज शरीफ का या जरदारी का। ठीक है, जब इनकी गवर्नमेंट आती है फिर मिल मिला के खाना पीना शुरू कर सर देते हैं। इमरान खान का परवेज लाई के खिलाफ बयान पता है? किसका? परवेज लाई के खिलाफ। परवेज लाई देखें, वो एक इस तरह का सिचुएशन इस तरह की आ चुकी थी, लेकिन नहीं देखें, परवेज लाई के खिलाफ क्या केसेस खत्म हो गए हैं? केसेस तो चल रहे हैं, नहीं खत्म हो गए। शुजात परवेज लाई के नैब में बिल्कुल खत्म हो गए, केसेस चल रहे हैं, खत्म हो गए। बाकी उसमें ये था कि सिचुएशन ये इस तरह की कि अगर फिलहाल खास उस वक्त ये गवर्नमेंट ना बनाते उतनी सीटें लेके, इन्होंने कहना था ये तो है इनकॉम्पिटेंट है, इतनी सीटें लेके गवर्नमेंट नहीं बना सके। गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट के लिए डाकू भी अगर आपको मिलाना पड़े तो फिर उसमें कहें, अगर आप ये कहें कि अगर उन्होंने केस वापस ले लिया है या खत्म कर दिया उनके खिलाफ, फिर तो कोई बनता है, उसमें वजन है आपकी बात में। ठीक है। बाकी उसमें जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, खान साहब की जो सबसे अच्छी बात मुझे नजर आई है, उन्होंने क्या, हमने इस सिस्टम के अंदर रह के इसको चेंज करना है। ठीक है। एक तो होता ना इनकलाब आ गया, ठीक है, उड़ा दो बंदों को, उसमें तो कोई कानून नहीं होता। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे जो खान साहब ने जो भी किया है ना, उन्होंने ये किया है कि जब ये इक्तदार में आए हैं, इन्होंने उस तरह की मुनाफिकत नहीं की कि फिर मिल मिला के अगर आज मैं कहता तो इनको थोड़ी सी हड्डी डाल देना दोनों पार्टियों को, आप देखेंगे कि बड़े सुकून से गवर्नमेंट होगी, सबसे अच्छी गवर्नमेंट होगी। एहतजाज करूंगा इस बात पे, गैर पार्लिमानी सर, अगर मैंने कहना शुरू किया इस बात को, ये लोगों का खासा बन चुका है। बात ये है कि अल्फाज वापस ले लिए सर, अल्फाज वापस ले लिए, एनआरओ कह देते हैं, एनआरओ, बिल्कुल सही। अब उसमें देख लें जी कि खान साहब ने कुछ भी नहीं किया, इन्होंने कोई केस नहीं बनाया, केसेस ये एक दूसरे के ऊपर बनाते रहे हैं। उन्होंने कहा जी आप इन्वेस्टिगेट करें, देखिए ये जो कमीशन बनाना है, आपके पास नैब पहले ही काम कर रहा है, डालते करें, तो ये नया कमीशन ये तो सिर्फ प्रेशर डालने के लिए, प्रेशर नहीं है इसमें। वो ये देखना चाह रहे हैं कि एक खान साहब ने स्पीच में कहा, उन्होंने कहा कम से कम नेक्स्ट जो आ रहे हैं ना प्राइम मिनिस्टर, तो वो ये 10 महीने भी डाले ना, वो कह रहे हैं या तो पिछले मुशर्रफ दौर भी डाल रहे हैं और ये 10 महीने भी डाल रहे हैं। उसमें केपी के 5 साल गवर्नमेंट हुई है, वो भी सारा टेन्योर उसमें शामिल होगा जो पिछले 10 साल में। ठीक है। केपी के में पीटीआई गवर्नमेंट की है ना पिछले, सही है। उसके अलावा जितने केसेस हैं सब कुछ, सारे लोन जो लिए हैं सब कुछ इसमें शामिल, सब कुछ होगा। देखते हैं आपको ये अंदाजा नहीं है कि जौन पर वफाकी बजट होता है उसमें सूबाई हुकूमतों का कोई, आप केपी जा रहे हैं, जहन से निकाल दे केपी के, चल मैं कॉल सिस्टम ही लगा होता है। मैं भी आपको बताता हूँ क्या आप ले रहे हो। मैं आपके पास आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम नकवी साहब, जी खुश आमदीद। आपके मेहमानों को भी सलाम हो। बहुत शुक्रिया। फरूक भाई, आपने पहले भी कई दफा ये पेड़ फाड़ने वाली रीलें हमें दिखाई हैं, हमने ये देखी हैं। ठीक है, तो कोई असर नहीं हुआ आपको? कभी हिम्मत करे थोड़ी सी ये भी दिखा दे जी कि ये इमरान खान ने जब कहा था कि जर्नैलों की पैंटें गिली हो, वो भी दिखा चुका हूँ सर। अभी परवेज लाई डाकू की बात कर रहे थे हम, अगर आप होल्ड पे थे। मैं अभी बात की, आप पहले पहुंच रही है। जी जी, मेरी बात सुनते पहले थोड़ा सा मैं आपसे सवाल करूंगा, बाद में 2 सवाल उनसे भी करूंगा। जरूर जरूर। मैं आपने कभी आपने हिम्मत की है कि जो इमरान खान ने कहा था कि जर्नैलों की पैंटें गिली, मैंने तो बता रहा हूँ हिम्मत की है, चला चुके हम वो। अगर और दूसरा ये आप बताएं, ये भी इसके साथ चला दें कि इसने कहा था इमरान खान ने कि मैं खुदकुशी कर दूंगा, लेकिन मैं वर्ल्ड बैंक के पास नहीं जाऊंगा, मैं खुदकुशी कर लूंगा। ठीक है। फिर आपने आप ये भी बता दें मुझे, मैं आप एक सवाल आपसे पूछूंगा, फिर उसके बाद आगे मैं बात कर पाऊंगा। जी जी। और इसके बाद ये भी बता दें मुझे कि क्या 70 साल की पाकिस्तानी तारीख में कोई ऐसा वजीर आजम आया है कि जिसने रात 12 बजे जाके कौम से, और वो भी सुल्तान राय के रूप में, ठीक है, वो भी सुल्तान राय की तरह धक्के मारे कौम को, ना इसने तकरीर में ये बताया कि ये मसाइल है मैं आपका ये हल करूंगा, कोई हल दिया उसको। ठीक है। इसके बढ़के मारने के, और बढ़के ही मारते चले गए मसूफ। और कोई कौम पिस रही है, मर रही है महंगाई में, उनको कोई किसी किस्म की कोई बात की है, कोई शफी दी है, कोई प्लान दिया है कि आगे मैं ये करूँ वो करूंगा, कुछ नहीं किया। तो इसके कि मैं मर जाऊंगा, मार दूंगा, ये कर दूंगा। और यकीन करें 70 साल में कदम देखा है जिसके अंदर हमने सुल्तान राय को दोबारा जिंदा पाया है। ये तो ऐसी दूसरी बात है। ठीक है। अब मैं भाई साहब से पूछना चाहता हूँ,
मुझे सिर्फ ये बता दें भाई, जो पीटीआई वाले बैठे हैं, मैं आज पीपी वालों से पूछूंगा थोड़ा सा। जी जरूर। पीटीआई वालों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई साहब, पहले तो मैं गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप टीवी पे आए थे तो थोड़ा सा प्लीज तैयारी करके आया करें। ठीक है। आपको पता हो कि वहाँ सवाल दुनिया से भी आने हैं, तो मैं उसके लिए जवाब देना चाहता हूँ। ठीक है। एपिसोड की बात होती है तो आप कहते हैं मुझे पता ही नहीं है। ठीक है। आज पीपल पार्टी की 10 साल पुरानी है, वो भी आपको याद है, और जो आपकी अपनी बात है वो आपको याद ही नहीं होती, पता ही नहीं होता आपको। चले, वो आपने याद रखनी है ना सर, यही जमहूरियत है। खाली पड़ी है ना फिर। ठीक है। अब मैं ये भाई साहब ये पूछना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि क्या हुकूमत में बैठ के जी हुकूमत चलाने के लिए अपोजिशन को साथ लेके चलते हैं तो हुकूमत चलती है, या अपोजिशन को क्रश करने से हुकूमत चलती है? एक, क्या अपोजिशन को साथ लेके चलेंगे तो क्या आप 2-4 साल आपके हुकूमत को चलने के इम्कान हो जाते हैं? ठीक है। और अगर आप ये बढ़ के पोजीशन को पकड़ के, आज तक हम सुनते आ रहे हैं ना, आज तक तो कहते हैं जी भुट्टो ने कहा था कि मैं कमजोर हूँ, कुर्सी के बाद ताकतवर है। तो आज भुट्टो की वो बात आज मुकम्मल नजर आ रही है यहाँ पे, कि वहाँ पे नजर आ रही है कि इमरान खान कुछ भी नहीं है, लेकिन इमरान खान के पीछे जो कुर्सी है वो मजबूत है, वो सब कुछ करवा रही है और कर रही है। ठीक है। आज भुट्टो की वो बात साबित हो गई। और मैं ये कहूंगा कि आज भी अगर इमरान खान आज भी थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करेंगे, थोड़ी सी अकल कर ले, तो आज भी अपोजिशन के साथ मिलके चले और उनको साथ लेके चलेंगे तो मुल्क कोई और रास्ता। सही है नकीब साहब, बहुत शुक्रिया। लेकिन यहाँ पे ये हालत ये है कि आपे मैं रजी पूजी, आपे मेरे बच्चे जो जे मेरे गाले में कोई रास्ता पाया गया तो मैं यू टर्न निकलाऊंगा, वो तो मेरे को है ही है ना ताकत यू टर्न वाली। ठीक ठीक, बहुत यू टर्न इस्तेमाल कर लेंगे। तो दूसरा आपने बिलावल का कहा था कि जी बिलावल ने कहा ये कहा है तो वो कहा है, तो भाई बिलावल ने कहा है तो वो आपको अगर रखता है वो कह सकता है, वो अपोजिशन में है। इक़्तिदार बैठे जितने भी हैं ये चूजा टाइप जो आपने रखे हुए हैं मिनिस्टर हैं, ये चूजा टाइप हैं। क्या ये जो तो बातें करते हैं क्या इनको हक पहुंचता गवर्नमेंट में बैठ के ये इस किस्म की बातें करें, इस किस्म की तड़ियां और इस किस्म की भड़के लगाएं? ये पता नहीं, समझ नहीं आ रही है। हमारे लिए पाकिस्तान में आप मौला जैसी चलती फिल्म नजर आ रही है। चलें सही है सर, बहुत शुक्रिया जी। चौधरी साहब, ये जो कुछ मामला चल रहे हैं ये समझ नहीं आ रहे। एक तो इमरान खान की ठीक है एक हुकूमत है, या जिस तरह भी वो आए हैं, आज भी शहबाज शरीफ साहब ने उनको धांधली ज़दा हुकूमत कहा, लेकिन बजाय के उसी वक्त जैसे इमरान खान ने ये शोर उठा दिया धांधली का, शुरू में कुछ मीटिंग्स की बात हुई लेकिन वो अधूरी सी रह गई, कुछ अनबनी रही, यानी शायद किसी के साथ राजी होने के या इस्टेब्लिशमेंट को कुछ मनाने के अपने अपने मकासद होंगे, वो कामयाब नहीं हो पाए। अब भी ये है कि कहीं ना कहीं ये दोनों पार्टियां जो अपोजिशन में बिहाइंड द डोर वो कोशिश कर रही होती हैं गुड बुक्स में किसी के आने की, जब नहीं आ रही तो फिर वो ईंट सीट भी बच जाती है और फिर इकट्ठे हो जाते हैं। और अगर थोड़ा सा अगर उनको ये कहीं से जेस्चर नजर आएगा तो अब भी ये आपस में वही पेट फाड़ने वाली बातें करने में दोबारा देर नहीं लगाएंगे। तो ये वजह है कि शायद इस वक्त वो उनके अंदर मोहब्बत नजर आ रही है कि पीछे से कोई सिग्नल नहीं मिल रहा उनको ग्रीन। फारूक भाई देखिए बात यह है कि मेरे ख्याल में प्रोग्राम अपने मंथ की इंतजाम की तरफ जा रहे हैं, तो इस आखिरी जितना टाइम हमारे पास रह गया क्यों ना हम एक कैलकुलेशन की बात करें जरूर, इससे हट करके हम अपनी अपनी जमातों की तारीफों में या उनकी दूसरे की तनकीद क्या होना क्या चाहिए, इसका अंजाम क्या, रॉयल्टी क्या है। सही है। देखिए बात यह है कि आज 70 साल होने के हैं कि मुमलिकत खुदा पाकिस्तान को आज़ाद हुई है। ठीक है। जो भी वजीर खजाना या वजीर आजम आए हैं, जब भी बजट सेशन होता है तो वो बताते हैं कि बजट में हमने क्या खोया क्या पाया, नेक्स्ट हमारी पॉलिसीज क्या है। ठीक है। 5,000 अरब रुपया 50,000 अरब रुपया सिर्फ 10 माह में पीटीआई की गवर्नमेंट कर्ज ले चुकी है। ठीक है। पहले 3 माह में हमने इन्हें टाइम दिया, फिर 6 माह गुजर गए, अब 10 माह गुजरने को आए हैं। इन्होंने इस 10 माह में 4 मनी बजट दिए हैं। ठीक है। 70 साल तारीख में अगर प्रोफेसर साहब के पास रिकॉर्ड हो तो 70 साल तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि ये जो अभी इन्होंने बजट पेश करने ये जा रहे हैं, जैसे नकवी साहब ने फरमाया था पहले कि हमेशा अपोजिशन को साथ लेकर चलना पड़ता है। फिर दूसरी बात यह है कि आपने अगर ऐवान चलाना है
تو اس میں آپ کے پاس کتنی شرم کی بات ہے پی ٹی آئی کے لیے اور اس ایوان کے لیے کہ آپ کے پاس پروفیسر کتنے ایم این اے کی سیٹیں ہوتی ہیں نیشنل اسمبلی میں؟ 342 ہے نہیں وہ ٹوٹل جو ملا گیا ہے. تو اس میں آپ کے پاس الیکٹڈ نمائندے آپ کے پاس موجود ہیں, صحیح پڑھے ہے. لکھے آپ کے پاس لوگ موجود ہیں. جی ہاں. تو آپ کو کیا ضرورت پیش آ گئی کہ آپ نے جو کوشچن کیا میں سوال اس کی طرف اشارہ کروں, کیا ضرورت پیش آ گئی کہ آپ نے باہر سے ان الیکٹڈ لوگوں کو آپ لا کر تو آپ نے وہ دے دیا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ موصوف نیازی صاحب شروع سے کہہ رہے ہیں انگلی انگلی انگلی, امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے, امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے. صحیح ہے. وہ آپ تمام کے تمام آپ کے ساتھ جو لوگ تھے وہ یہی باتیں کر رہے تھے کہ جناب انگلی اٹھنے والی ہے. انگلی اٹھی اور آپ کو وہ انگلی جو ہے وہی لے کے چل رہی ہے ابھی تک. ٹھیک ہے. صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں باقی کسی جماعت کا ذکر نہیں کروں گا اس لیے کہ میں ان کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا. صحیح ہے. پاکستان پیپلز پارٹی شروع سے میں برملا طور پر مختلف پروگرام میں اس چیز کا اظہار کر چکا ہوں کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی. ٹھیک ہے. اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلنا ہوتا تو پورے عالم اسلام کی صدی کی سب سے بڑی شخصیت جو تھی شہید ذوالفقار علی بھٹو تھے. عمران خان ان کو اپنا لیڈر مانتا ہے, نواز شریف ان کو اپنا لیڈر مانتا ہے, دنیا کے تمام بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ کہتے تھے کہ وہ ایک ذہین شخص تھا. ٹھیک ہے. تو ان کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا. ٹھیک ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ عالم اسلام کی واحد پہلی وہ خاتون شخصیت تھیں کہ جو جن کو یعنی اس کے بعد تو پھر آپ کو اس کی وجہ سے قوتیں مل گئی نا. میں بعد میں بھی آ جاتا ہوں. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم پہ یہ الزام تھا کہ زرداری صاحب کے گھوڑے مربے اور اچار کھاتے ہیں, یاد ہوگا آپ کو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہاں پر جناب گولف کلب بنایا جا رہا ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں. ٹھیک ہے. ابھی بھی ان کے مالشیوں کی بات ہوتی ہے, ان کے ابھی بھی بات ہوتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ چلو ہم پہ تو الزام تھا. ٹھیک ہے. 2-3 گورنمنٹ مخالف گزری انہوں نے ثابت نہیں کیا. آپ پہ تو یہ 26 کروڑ 95 لاکھ کا تو یہ الزام ہے. الزام کیا, یہ واضح موجود ہے. اس کا آڈٹ ہوگا سارا کچھ. دوسری بات یہ کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں موصوف کو شاید پتہ نہ ہو کہ 67 لاکھ روپے کے لیے صرف طوطوں کے لیے پنجرے بنائے جا رہے ہیں. یہ ٹینڈر میرے پاس موجود ہے, اگر یہ دکھا سکے آپ کا کیمرہ تو موجود ہے. ٹھیک ہے جی. اب تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے تمام لوگ صحیح ہے. ماضی میں ہم نے کہا تھا اینٹ سے اینٹ بجائیں گے. صحیح ہے. ہم نے ہر دور میں اینٹ سے اینٹ بجائی ہے, اپنی جانوں کے نذرانے دے کر عوام کی بقا اور سالمیت کے لیے ہم نے یہ سب کچھ کیا. اگر یہ بات نہ ہوتی. اچھا, ابھی یہ جو فیز چل رہا ہے پیپلز پارٹی کا, آپ کو لگ نہیں رہا کہ اگر اس چھنی سے بھی گزر جائیں پیپلز پارٹی کے لیے بہتر ہوگا؟ کہ کیونکہ بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں اور پیپلز پارٹی میں کچھ ایسے دھڑے ہیں کہ وہ بلاول صاحب کو تو پسند کرتے ہیں یا ان کی جو سیاست ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو فالو کریں, لیکن زرداری صاحب کو کچھ لوگ پیپلز پارٹی میں ہی, جیسے بہت سے لوگ چھوڑ کے اب دوسری جماعتوں میں بھی آ گئے, وہ چاہ رہے ہیں زرداری صاحب نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا, اتنا ضیاء الحق نے نہیں پہنچایا جتنا انہوں نے پہنچا دیا. دیکھیں کہنے کے لیے باتیں ہوتی ہیں بڑی جماعتوں میں. صحیح ہے. بڑی جماعتوں میں ایجنسیوں کے لوگوں کو شامل کروا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ تو بڑے پرانے مجھے تھوڑا سا شامل کروا دیا جاتا ہے, وہ اس لیے وہ اندر جا کر اختلافات کی گروہ کو پیدا کرتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اوپر ابھی 2 دن پہلے وہ کلیئر ہوئے ہیں سپریم کورٹ سے. ٹھیک ہے. وہ انہوں نے کہا کہ ان پہ نہیں ہونا چاہیے, ہمارے ثاقب نثار صاحب نے کہا. ایسی بات ہے نا. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ ایک بچہ جب اس کی عمر 5 سال کی ہے تو اس وقت کا کیس آپ ابھی لے کے جا رہے ہیں. تو یہ معاملہ اگر چلے تو اس پہ کوئی مذائقہ نہیں ہے. اگر ان کی پھپھی اور والد صاحب اگر بالکل جو شخص جس پہ کوئی کرپشن ثابت ہو, صحیح ہے, تو اسے انجام تک پہنچے, اور وہ چاہے پی ٹی آئی کا بھی ہو, یہ سارے ہیلی کاپٹر کیس, یہ سارے معاملے. ایک چیز میں ضرور کہوں گا, اس میں انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے. پرویز خٹک نے جب قاضی عیسیٰ نے بات کی کہ میں کیس فائل کرنے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, نیب کا جو کردار ہے یا نیب چیئرمین کا جو کردار ہے, اس پر آپ کو لگ رہا ہے کہ انصاف ہوگا؟ میں کال لے لوں کیونکہ یہ بڑا کنٹروورشل معاملہ ہے نیب میں. اس میں مجھے موقع دیں, میں آپ کو واپس آؤں گا. میں سر ایک کال لے لوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی, میرے 2-3 پوائنٹ ہے, پلیز میری جی ٹائم مجھے دینا. جی بہن, جلدی سے اگر گزارش میں کریں. یہ کہنا چاہتی ہوں کہ
کے ایوان میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان کو شرم نہیں آتی، ان کو شرم نہیں آتی کہ ایوان میں بیٹھ کے معاشی دہشت گردی کرتے ہیں، معاشی دہشت گردی اور معاشرتی جو پاکستان کے عوام کے ساتھ یہ دہشت گردی جو کر رہے ہیں ان کو کون کر رہے ہیں سسٹر؟ کون کر رہے ہیں؟ سارے لیڈرز کر رہے ہیں ایوان میں، ان کو شرم نہیں ایوان میں؟ اوکے کو چلانے کی بات کریں، پاکستان کے لیے فیصلے کریں، ٹھیک ہے، یہ پاکستان کو چلانے تو دیتے نہیں ہے، اور وہ جو پاکستان کو اسٹیبلش کرتے ہیں، پاکستان کو ہمیشہ جنہوں نے اسٹیبلش کیا ہے تاریخ میں، تو ان کو کہتے ہیں کہ ہم اینٹی اسٹیبلش، مطلب کہ اینٹی کیسے آپ ہو سکتے ہیں جو پاکستان کے 35 بلین 38 بلین ڈالر کے جو قرضے تھے آپ نے 5 سال میں ڈبل کر دیے، تو یہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ آپ بنا رہے ہیں۔ پھر یہ جو پی ٹی آئی والے ہیں بالکل غائب ہو گئے ہیں جب سے کہ بڑے فخر کے سے آ کر چینل پر بیٹھتے تھے، لیکن آپ یہ بالکل غائب ہو گئے۔ میں ان سے یہ سوال کرتی ہوں کہ جو موسٹ سینئر جج ہوتا ہے وہ اس کے بعد آتا ہے تو اس کے خلاف انہوں نے احتساب کی کیوں جنگ لڑی ہے؟ کیا انہیں عثمان بزدار جیسا کوئی جج چاہیے جو کے مطابق چلے؟ مجھے اس بات کا جواب دے۔ اوکے بہن جی، یہ کچھ بات ہو رہی ہے احتساب کی یا نیب کا جو اس وقت سیٹ اپ ہے سارا، وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے کہ جو دونوں جماعتوں پچھلیوں نے ہی ان کو لگایا تھا، اب آپ مطمئن ہیں؟ یا جیسے علیم خان کو وہ ضمانت پہ آ گئے، وہ سارے پروسیسر، انہوں نے بھی شبہات کا اظہار کیا کہ سارا پکڑ دھکڑ پہلے ہی کر لینی یا کچھ چیز پروف نہ ہونا، تو یہ اب کیا آپ کو گارنٹی ہے کہ کل حمزہ شہباز دوبارہ باہر آ جائیں، زرداری صاحب کو دوبارہ کوئی چیز پروف نہ ہو، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ خدشات ہمیں بھی ہیں۔ نیب میں ریفارمز تو چاہیے، نیب کو جو ہے اس میں امپروو کرنے کی ضرورت تو ہے نیب کو، ٹھیک ہے، لیکن گورنمنٹ کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے، گورنمنٹ نے ان کو فری ہینڈ دیا ہوا، ٹھیک ہے، ورنہ یہی نیب تھا نا پچھلے دور میں بھی، اس وقت بھی کر سکتے تھے، پیپلز پارٹی کے دور میں بھی نیب کی ادارہ موجود تھا، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ اتنا ایکٹیو کیوں ہوا ہے؟ اس لیے کہ گورنمنٹ میں کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ آپ جو بھی ہیں کیسز آپ کے پاس ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی نے تو بنایا نہیں ہے نا سر، نیب چیئرمین کا وہ ایک انٹرویو آیا تھا، وہ کہہ رہے انٹرفیئرنس ہے حکومت کی، نہیں وہ تو ہوتی ہے، یہ تو پاکستان کا کلچر ہے نا، فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ پی ٹی آئی کو اتنے فرشتے آ گئے ٹھیک ہے، کہ کوئی پریشر ہی نہیں ڈالے گا، کوئی نہیں ڈالے گا، اسی معاشرے کے لوگ ہیں نا پی ٹی آئی میں بھی، لیکن دیکھنا یہ کہ گورنمنٹ جو ہے اس کا رویہ کیسا ہے، وہ کس طرح اس کو لیتے ہیں، وہ کیا پریشر ڈال رہی ہے ایز اے گورنمنٹ، اس پہ پریشر ڈال رہے ہیں، یا اس میں کوئی اپنے لیے کوئی فیور مانگ رہے ہیں، اس طرح کا بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دوسری جو یہ کہہ رہے تھے کہ زرداری کا، تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ پہلی بار میں دیکھ رہا ہوں کہ زرداری کی تعریف کر رہے ہیں، ورنہ زرداری کے اپنے جو ان کے ایم این ایم پی این کی تصویر نہیں لگاتے پیچھے، الیکشن کوئی ایک پنجاب میں الیکشن دکھا دیں جہاں پہ زرداری کے پیچھے تصویر لگا کے وہ الیکشن لڑ رہے ہوں اس میں، اور زرداری صاحب کے بارے میں یہ جو کہہ رہے ہیں، آپ نے جے آئی ٹی رپورٹ نہیں دیکھی جو سپریم کورٹ نے بنائی تھی، یہ سارے نیب میں اسی سلسلے میں اندر ہوئے ہیں، بہن بھائی دونوں جو ہے، جے آئی ٹی کی بات کر رہے ہیں، جے آئی ٹی جس میں سارے وہ پاپڑ والے کی بات ہو گئی، جعلی اکاؤنٹس کی کلفے والے پاس اربوں روپے، اب یہ 26 کروڑ پہ شو ڈالا ہوا ہے، وہ تو اربوں کی بات ہے، ہم تو یہ کروڑوں کی بات ہی بھول گئے نا، کروڑ تو ایک چھوٹی سی رقم لگتی ہے، ٹھیک ہے، ادھر تو جب دیکھیں جی فلودے والے کے پاس اربوں روپے یار، میں آپ کو بتا دوں علیمہ باجی کے بارے میں اگر آپ کو ہے نا کوئی کیس، عمران خان کا پیناما کیس آیا تھا نا نواز شریف کے خلاف، عمران خان نے کتنی اسٹرگل کی تھی، جلوس نکالے، علیمہ باجی کل بھی اس کی ٹویٹ کیا، اس نے کہا میں نے پوری اپنی منی ٹریل دی ہے، اگر آپ کو اس کے بارے میں شک ہے، اس نے جرمانہ کیوں ادا کیا؟ نہیں تو بالکل آپ نے جو ہڈی والی بات کی تھی جس پر میں نے احتجاج کیا، تو اس کو وہ این آر او کیوں دیا گیا؟ این آر او نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ کورٹ کا ایک فیصلہ تھا، انہوں نے کہا جی یہ تو ان کو بھی جرمانہ بھر دیا، سارا کچھ ان کو بھی ہے نا، عمران خان نے نہیں کہا، انہوں نے کہا یہ پارٹی دونوں پیسے واپس کر دیں نواز شریف ہی اور چلے جائیں، یہ ہر ایک کے لیے آفر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ سر میں اس پوائنٹ پہ آتا ہوں کہ یہ پری بارگیننگ کا، ٹھیک ہے پروفیسر صاحب آپ کا پوائنٹ آیا کہ پری بارگیننگ جیسے حکومت کی طرف سے آفر ہے کہ آپ ابھی بھی پیسہ دیں اور بے شک جائیں، کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ ایک آخری کال لے کے پھر وائنڈ اپ کی طرف چلیں گے۔ السلام علیکم۔ جی جی بٹ صاحب کوئی بات نہیں، جی جی ضرور۔ ایک آزمائے ہوئے لیڈر کو یا لیڈروں کو زمانہ کون سی عقل مندی ہے؟ کیا ندیم صاحب یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کرپشن نہیں کی انہوں نے ٹھیک ہے مسلم لیگ کی ہیں اور دوسرے پیپل پارٹی ہے؟ اور دوسرا سوال کہ بے نظیر بھٹو، میں ان کو شہید کہتا ہوں، بہت عظیم لیڈر تھی، ان کو کس نے مروایا؟ کیا اس نے نہیں مروایا؟ اس کے بعد خامن نے، یہ ثابت شدہ بات ہے، اس میں تو شک کوئی نہیں۔ اور اس کے بعد یہ کہ آرگومنٹ دیں، سینہ گدت نہ
बात करें मुझसे। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह साहब। चलें, बहुत शुक्रिया जी। ये जो इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात और रवायती ये तो चल रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को अब ये तवक्को है कि इस वक्त जो सिस्टम चल रहा है चौधरी साहब कि अब एहतसाब के मामलात को थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए। ये ज़ाती कोई अनाद नहीं है, ये पाकिस्तान की ज़रूरत है कि पाकिस्तान गलतियों से सीख के आगे बढ़े। तो इसमें रुकावट क्यों बन रहा है या क्यों अवाम को निकालने के लिए आप बात की आपने जी। देखिए मैं अब तीसरी दफा अपने इस प्रोग्राम में आपकी बात दोहरा रहा हूँ कि अगर आप साबित करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की किसी भी आम शख्सियत ने करप्शन की है, साबित करते हैं, ठीक है, तो फिर तो बात बनती है। ठीक है। अगर प्रोफेसर साहब ने जिस पापड़ वाले और चाट वाले का जिक्र किया, तो क्या इनको जहांगीर तरीन के वो माली भूल गए हैं? जहांगीर सुप्रीम कोर्ट से हो गया है, वो तो नायल हो गया, सुप्रीम कोर्ट से हो गया। हमने एक दफा नहीं, 3 बैंकिंग कोड ने ये मामला बैंकिंग कोड का है। ठीक है, ठीक है जी। और आइन की जो शिक है उसमें एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि एक दिन के लिए कोई शख्स सेनेट या नेशनल असेंबली का मेंबर बनता है तो उस पर ये चीज आयद हो जाती है कि वो दैट पर्सन इज ए पार्ट ऑफ द नेशनल असेंबली, ठीक है, पार्ट ऑफ द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। उस पर डिक्लेरेशन ऑर्डर बनते हैं। माजी में क्या हमने नहीं किया? क्या आपने अलीम खान को आप लेके नहीं आए? आए, जरूर आए। हमने कहा ठीक है। स्टार्ट में फ्रॉम डे फर्स्ट से मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हम इमरान खान की हुकूमत को नहीं मानते। ठीक है। हमने जमहूरी रवायात को जिंदा रखते हुए हमने कहा नहीं, हम हुकूमत के खिलाफ नहीं जाएंगे। उस वक्त आपको उम्मीद थी कोई या हम पार्लिमानी रवायात ही याद रखते हैं, अब भी याद रखे ना, अभी भी याद है। ठीक है। अगर ना होता तो आज हमारे चेयरमैन ने ये बात वाज़ेह की कि हम हुकूमत के खिलाफ नहीं जाएंगे। ठीक है। लेकिन बात यह है कि जहां पर 26 करोड़ 95 लाख रुपया इन नामसाइद हालात में ठीक है, ठीक है, कट्टियां कट्टे बेचने के बाद, और देखिए 28 लाख रुपए के कट्टे बेच कर, ठीक है, 28 करोड़ लगा दिया, 28 करोड़ की, और कुछ जहाज के सवाल पे भी हो रहा है इन दिनों, कुछ जब तशरीफ लाए हैं तो वही गाड़ियां इन्होंने 28 करोड़ में हायर की हैं। ठीक है। ये इतने बेवकूफ किस्म के साथ लोग हैं। फिर एहतसाब करते हो, हम आपके साथ हैं, एहतसाब करो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी एहतसाब करो, नून लीग का भी एहतसाब करो, लेकिन अपने मामून नवाज उसका अपना क्या उसे कहते हैं मुशर्रफ का भी एहतसाब करो। वो भी आए, वो आपको भूल गए। तो मुशर्रफ साहब ने पैसे लेकर जो अरबों डॉलर्स लेकर जो बंदे पकड़वा कर बाहर भेजे थे, ठीक है, उनका एहतसाब होना चाहिए। आपका ये भी भट्ट साहब ने की बड़ी अच्छी उन्होंने बात की कि जायदादें जब्त होनी चाहिए। इस्लामाबाद में जो उनका फार्म हाउस है मुशर्रफ साहब का, उस पर बकायदा तौर पर नोटिस चस्पा हो चुके हैं। सही है, 2 साल पहले नोटिस चस्पा, लेकिन अभी तक उसको आप कॉल लेने में बात है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फारूक साहब, कैसे हैं सर? आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है, नारे लगा के आए आज पाकिस्तान एडमिशन के बाद मुजाहरा साहब। अच्छा, किस मामले, किस सिलसिले में था मुजाहरा? कायम काम सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। जी 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 जी, बहुत शुक्रिया। और मुजाहरा किस मामले में था सर? जी मैं बताता हूँ। पहले मैं सलाम अर्ज कर रहा हूँ आपके देखने सुनने वालों को, नदीम कैसर साहब को और जलील मलिक साहब को। मुजाहरा था सर, ये ऑल पार्टीज मुजाहरा था जिसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग, ANP, JUI, जमात इस्लामी, पाकिस्तान वर्कर्स पार्टी, कम्युनिटी के लीडर थे। ये मुजाहरा था जनाब बजट के खिलाफ जी, और जो सियासी इंतकामी कार्रवाइयां जिसका जो नजर आ रहा है आपको आसिफ जरदारी साहब पे नाजायज केस, अदी फरियाद साहब को उन्होंने आज अरेस्ट कर दिया, फिर हमजा शहबाज को भी अरेस्ट किया। मैं अब लंबी बात नहीं करूंगा, मैं बड़ी देर से ट्राई कर रहा था, मैंने कहा शायद आपने नहीं निकाल। नहीं, आप यहाँ पर थोड़ा सा बता दें। मेरा पूछ रहे क्या हुसैन नवाज भी शामिल थे इसमें? उसमें वो शामिल है, वो लंदन में ही हो रहा है। नहीं, वो भी शामिल थे। नून लीग की क़यादत है ना, पैसा तो उन्होंने लूटा, उनके पास है सारा लूटा हुआ पैसा। आप शोर ना करें, नहीं मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना आपसे। जी जी मैं बताता हूँ ना, टाइम थोड़ा रह गया। हाँ, दूसरों के नहीं। बात ये है कि जब आप जजों के खिलाफ केसेस बनाए, जब आप सियासी इंतकाम लें सियासी लीडरों के साथ, जब आप अवाम के साथ ये बजट की नाइंसाफियां करें कि अवाम ना खरीद सके, ना बेच सके, ना कारोबार कर सके, ना खा सके, मीडिया को आप जदोकोब करें, मीडिया वाले हरासा करते हैं आप,
آپ ملک میں سول نافرمانی کے لیے ساری انٹیگریٹ کر دیں چیزیں تاکہ یہ جو سلیکٹڈ گورنمنٹ کے پیچھے بدنامی ہو رہی ہے نا جن کی، وہ پھر کہیں گے کہ یار بدنامی جو ہو رہی ہے تو چلے ٹیک اوور کرتے ہیں، وہ پھر ماحول وہاں پہ اقرا بن جاتی ہے. صحیح ہے. ہاں فاروق صاحب ایک چیز میں پاکستان پیپلز پارٹی کی عہدیدار ہونے کی حیثیت سے آج میں نے یہ آرٹیو میسج بھی کر دیا ہے، میں گورنمنٹ کی تعریف کروں گا اور اس لیے کروں گا کہ انہوں نے کوکین پہ کوئی ٹیکس نہیں لگایا. اب کوکین کی انڈسٹری فروغ پائے گی اور ملک میں لوگ گھر گھر کوکین پیئیں گے. کوکین پہ کوئی افروزوں پہ چل رہے ہیں نا یہ سب. کتنی اچھی انہوں نے چیز کی ہے، کیوں کہ اوپر سے ٹرکل ڈاؤن کرتا ہے نا جو بھی وہ ہوتا ہے افیکٹ. ٹھیک ہے سر ٹائم ہی ختم ہو گیا. اب تو آپ کا بہت شکریہ سر. اس کے بعد بھی انشاءاللہ بات ہوگی. پیپلز پارٹی کی نمائندگی ہوگی. چلتے چلتے پروفیسر صاحب یہ جو ایک خود محاذ بنا رہے ہیں آپ نے عدلیہ کے خلاف بھی محاذ بنا لیا. کوئی محاذ نہیں بن رہا جی، پورا سسٹم جو ہے نا چینج ہو رہا ہے پاکستان میں. ٹھیک ہے. آپ پاکستان آپ دیکھیں آپ اینڈ تک پہنچ پائیں گے؟ کسی کو دعوت دے رہے ہیں وہ کہیں گے ہم ہی خود ہی آ جاتے ہیں. یہ خود کوشش کر رہے ہیں نا اس طرح یہ نہ پہنچ سکے اس وقت تک. لیکن آپ کو امید ہے کہ ہم اینڈ تک ہمارا پوری امید ہے، اللہ پہ یقین ہے ہمیں. دوسرے نیت آپ کی صاف ہو. خان صاحب جو ہے 18 گھنٹے کام کر رہے ہیں لیکن آپ کو پتا بلوچستان میں کچھ ممبرز اگر ادھر ادھر ہو گیا آپ کا بجٹ پاس نہیں ہوگا. نہیں وہ نہیں دیکھیں، وہ تو ظاہر گورنمنٹ کر رہی ہے، ان کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں ان کے. یہ پرابلم ان کو ہے گورنمنٹ کو کہ میجورٹی اتنی بڑی تھن میجورٹی ہے. لیکن یہ ساری جو چیزیں ان کو نظر آ رہی ہیں نا، اس وجہ سے جب ایک پورا سسٹم ریشیفل ہو رہا ہے نا، اس میں الٹ پلٹ ہو رہی ہے. آپ کو جج آپ کہہ رہا ہے، جج بنا کے کون انصاف کر رہا ہے؟ آپ کو سپریم کورٹ خود ہی کرنا ہے احتساب. گورنمنٹ کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. آرمی والے نے اپنا آرمی والے کھوسا صاحب نے کہہ دیا سر ٹائم ختم ہو گیا، معذرت. انشاءاللہ بھی یہ پروسیس جاری ہے تو پروگرام بھی اس قسم کے جاری رہیں گے. جناب میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا. جی جی، جیسے کہ ابھی براویل صاحب نے کہا کہ آج لندن ہائی کمیشن کے باہر پاکستان پیپلز پارٹی یو کے اور دیگر جماعتوں کا مظاہرہ تھا. ہوا. اسی سلسلے میں کل ہم ایک میٹنگ کر رہے ہیں مانچسٹر میں، پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی ادارہ اور ذیلی تنظیمیں. اور انشاءاللہ عزیز اور ساری پارٹیاں بھی ہیں یا صرف پیپلز پارٹی؟ تمام پارٹیوں کے ساتھ. ANP کے لوگ آئیں گے، پاکستان مسلم لیگ کے لوگ آئیں گے، PTI کے لوگوں کو دعوت دیں گے، PTI کے لوگوں کو دعوت کے لوگ بھی آئیں گے. اور انشاءاللہ عزیز منڈے کو ہمارا یہ پروگرام ہے کہ ہم انشاءاللہ یہاں پر جو کانسلیٹ ہے مانچسٹر میں ہائکنسن روڈ پہ، یہاں پر بھرپور مظاہرہ کیا جائے جس میں تمام جماعتوں کے لوگ جو ہیں. چلیں سر آپ کا اعلان بھی ہوا. ناظرین پروگرام کا ٹائم ختم ہوا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات اب کل رات کو 9:30 بجے ہوگی. انڈیا پاکستان کا میچ آ رہا ہے، کچھ سپورٹس پر بات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.